کچھ لوگ اچانک ہی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں کسی چور دروازے سے، کسی اندیکھے لمحے میں، اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ بھی تو میری زندگی میں ایسے ہی شامل ہو گئی ہے، چپ چاپ، بنا دستک دیے۔ پتہ نہیں وہ کون سا انجان لمحہ تھا جب وہ چپکے سے میری زندگی میں خود کو اہم بنا گئی۔ میرا ذہن اکثر اس سوچ کے آگے بے بس ہو جاتا ہے، کیا ہے وہ کوئی سحر یا اپسرا؟ کیا نام دوں میں اسے؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں صدیوں سے اس کے سحر میں گرفتار ہوں۔ اسے نہ دیکھوں تو دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے نہ سوچوں تو ذہن کے پردوں میں سوچوں کی چادر سی تن جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا، مگر میں نے بارہا خود سے پوچھا، ایسا کیا ہے اس لڑکی میں؟ کچھ سوالوں کے جواب بھی ناپید ہوتے ہیں، بھلے ہم الجھتے رہیں، اور اندر کی چپ اپنی قسم نہیں توڑتی۔ تو میرے من کے ایوانوں میں سے قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کی طرف کم نہیں ہوتی۔ میں کیوں چاہتا ہوں وہ سدا میرے قریب رہے، میرے آس پاس رہے، میں اسے دیکھوں تو وقت ٹھہر جائے، رک جائے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں۔ آپ نے میری سوچوں کو پڑھ ہی لیا ہے تو بتاتا چلوں کہ میں کوئی ٹین ایج لڑکا نہیں جو کسی کالج کے سامنے کھڑا کسی محجوبین کی زلف کا اسیر ہو چکا ہوں۔ میں 28 برس کا ایک سمجھدار اور میچور شخص ہوں۔ زندگی کے معاملہ چٹکیوں میں حل کرنے کی بجائے انہیں سوچ سمجھ کر حل کرنے کا عادی ہوں۔ اس کے باوجود محبت کے معاملے میں میری سوچ یکسر مختلف ثابت ہوئی۔ محبت بذات خود ایک معمہ ہے، اسے جتنا سلجھانے کی کوشش کرو اتنا ہی الجھتے چلے جاؤ گے، جیسے کوئی لمحہ سرسراتے آنچل کی طرح احساسات کو بیدار کر کے گزر جائے، اور آپ ان انجام لمحوں کی گرفت سے نہ چاہتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ ایک عجیب سرور ہے، ایک عجیب کیفیت ہے جس میں آپ اترتے ہی چلے جاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس بے خبری میں کتنے رنگ ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ کیا آپ بھی میری طرح ان رنگوں سے نظریں چرا رہے ہیں، یا میری طرح ادراک کے لمحوں سے جنگ کر رہے ہیں؟ دراصل ریس کورس پارک میں باقاعدگی سے جاگنگ کے لیے جانے کی اصل وجہ میری فٹنس پرابلم نہیں، بلکہ وہ اداس آنکھوں والی لڑکی ہے جس کے بارے میں جاننا تو کجا، میں اس کا نام تک نہیں جانتا۔ ہے نا بیوقوفی؟ آپ بھی میری کم عقلی اور دیوانگی پہ ہنسیں مت، مجھے واقعی اس نے اپنا اسیر بنا رکھا ہے۔ بلو جینز اور ڈھیلے ڈھالے سے کرتے میں ملبوس جوکر پہنے، اپنے شولڈر کٹ سلکی بالوں کو بینڈ میں جکڑے وہ تیز تیز قدموں سے میرے قریب سے گزرتی ہے تو ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہتا ہے میں اسے شانوں سے تھام کر روک لوں، میرا سکون چین چھین کر تم اتنی پرسکون کیوں ہو؟ اگر میں شاید کبھی اس سے یہ نہ کہہ پاؤں، میرے جیسے کم گو لوگ شاید اس طرح اپنے آپ سے جنگ کرتے ہوئے ہار جاتے ہیں اور مقابل کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کا سپاٹ چہرہ میری اچھی بلی خواہش پہ پانی پھیر دیتا ہے، اس کے سلے ہونٹ مجال ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرائے، پھر بھی کسی سطحی نوجوان کی طرح اسے دیکھ کر بلا وجہ مسکرانے سے گریز نہیں کرتا۔ محبت کیا ہر معقول بندے کو اس طرح چپ بنا دیتی ہے جیسے میں آج کل نظر آ رہا ہوں؟ اس لڑکی کی یک طرفہ محبت نے مجھے احمقوں کا سردار بنا رکھا ہے۔ بھلا محبت سے بڑی احمقانہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ میری طرح اس سمندر میں ابھی ابھی ڈوبے ہیں، یعنی گوڈے گوڈے، وہ بخوبی اس حقیقت سے واقف ہوں گے۔ کیا سمجھے آپ؟ میں محب ہمدانی، ولد احمد ہمدانی، اپنے مرحوم والدین کا اکلوتا جگر گوشہ، ہائر ایجوکیٹڈ، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا برانچ آفیسر، ایک پارک میں آنے والی لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میں ابھی تک اسے یہ نہیں بتا سکا کہ محب ہمدانی آپ کو دل کے علاوہ گردے، پھپھڑے اور نہ جانے کیا کیا دے چکا ہے۔ حسین کا کہنا ہے، اگر بیوقوفوں کے سر پر سینگ ہوتے تو میرے سر پر سجے درجن بھر سینگ دے کر لوگ مجھے ایک مخصوص جانور کا ہم پلہ قرار دیتے۔ اس کا جلا کٹا انداز میرے قہقہے لگانے کا باعث بنتا ہے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ زویا نے کھڑکی کے پردے نہیں سمیٹے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ وہ اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وال کلاک دیکھ کر اسے سورج کی تپش کا اندازہ ہو چکا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ بال سمیٹ کر وہ خود کو بی جان کی لعن طعن سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہی اس کا سامنا حسب توقع بی جان سے ہی ہوا تھا، اور مریم نے سلام کرنے میں ہمیشہ کی طرح تامل سے کام نہیں لیا تھا۔ یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا۔ سنو لڑکی، اس گھر کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں، اور میں گھر کی بہو بیٹیوں کو قطعی دن چڑھے تک چارپائیاں توڑنے کی اجازت نہیں دیا کرتی۔ غضب خدا کا یہ انوکھا دستور ہے دن کے 12 بجے اٹھنے کا۔ میں پوچھتی ہوں کب چھوڑے گی یہ ماں والے طور طریقے؟ بی جان کا تانا اس کے بدن پر کسی لچکدار شاخ کی طرح نشان چھوڑ گیا تھا۔ بی جان پلیز مجھے ماں کا تانا مت دیا کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کے لہجے میں سختی در آئی۔ بھلا بتا نا مجھے تیری ماں کون سی نیک پروین تھی؟ میرے ہی بات کو ایسا روغ لگایا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ ہماری نیک نامی ایسی خاک میں ملا دی اس کمبخت نے، اور بیٹی ہے کہ ماں کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ بی جان بس کریں، بیاہ کر تو آپ ہی لائی تھیں۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ مجھے سیما خاتون نے جنم دیا ہے، ورنہ ان رگوں میں دوڑتا خون تو میرے ابی کا ہے، جو مجھے ہر لمحہ یہ احساس دلاتا ہے کہ اس خاندان کی عزت اور نیک نامی میری سانسوں سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ مریم اپنی بات مکمل کرنے کے بعد تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ دیکھ لیا بی جان کیسی گز بھر لمبی زبان ہے؟ یہ سب ظاہرہ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ بھلا سوکن کی اولاد کو کون سینے سے لگاتا ہے؟
ताई अम्मा सब्जी की टोकरी लिए अबी जान के करीब आ बैठी। इनकी बात ने हमेशा की तरह जलती पे तेल का काम किया था। किचन में दाखिल होते हुए मरियम के कानों में इनकी आवाज़ का रस टपका ज़रूर था, ताहम वो मामूल की तरह सर झटक कर बढ़ आई थी। गुड मॉर्निंग आनिमा, क्या हो रहा है? बस अपनी आनिमा से आज कोई बात मत करो, ज़ाहिरा ने केक बेक करते हुए मुस्लिम फुबकी दिखाई तो जवाब में मरियम ने इनके गर्दन में दोनों बाजू हायल कर दिए। क्या ऐसा हो सकता है मैं अपनी माँ से कोई बात ही ना करूं? इस घर में एक आप ही हैं जिनके वजूद के मुझे यकीन दिलाती है कि मरियम एक बात तनहा नहीं है। इसके लाड पे ज़ाहिरा ने मरियम के हाथ चूम लिए। कल दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया, जानती हो तुम्हारी आनी के हलक से भी एक लुकमा तक नहीं उतरा। आनी माँ, मुझसे इतनी मोहब्बत मत किया करें, बहुत बुरी हूँ मैं। मरियम की आवाज़ रुंध गई। अरे खबरदार, जो अब ऐसा कहा तो कौन कहता है मेरी बेटी बुरी है? ज़ाहिरा ने खुफकी से इसके सर पर हल्की सी चिपत रसीद की। यहाँ बैठो और मुझे बताओ क्या खाओगी? आप मेन्यू तो बताएं। मरियम डाइनिंग चेयर धकेल कर बैठ गई। रात का थोड़ा सा कौरमा भी फ्रिज में रखा हुआ है, कहो तो साथ में पराठा बना दूँ? तौबा है आनिमा, इतनी गर्मी में घी से तरबतर पराठा कहाँ हजम होगा मुझे? तो फिर ब्रेड के साथ आमलेट बना दूँ? रहने दें, बस मुझे अच्छी सी चाय और साथ में केक हो जाए तो क्या ही बात है। मेरी जान, मुझे मालूम है मेरी बेटी को ब्राउन केक बहुत पसंद है, इसीलिए तो सुबह से किचन में घुसी हूँ। ज़ाहिरा ने मोहब्बत भरी निगाह मरियम पर डालते हुए चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। जोया यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। मोना भाभी बच्चों को स्कूल भेजकर एक बार फिर अपने कमरे में लंबी नींद के मज़े लौट रही थी और ताई माँ आते जाते बहू की सुस्त तबीयत को कोसने दे रही थी। आनी माँ, आपने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया? बेटा, मुझे जोया ने कहा था तुम्हें जगा कर डिस्टर्ब ना करूँ, बता रही थी तो रात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बाप उड़ाता चाय का मग टेबल पर रखते हुए फिक्रमंदी से मरियम का चेहरा देखा। यह जोया बिला वजह आपको परेशान कर दिया होगा इसने। मरियम ने सरसरी सी निगाह आज के अखबार पर डाली। बिला वजह कहाँ? देखो तो कैसा उतरा हुआ चेहरा लग रहा है तुम्हारा। अब छोड़े मीना, आनी मुझे ये बताया पूरा दिन कैसे गुजरेगा मेरा घर में? यूनिवर्सिटी गई होती तो यूँ बोरियत का एहसास तो ना होता। मरियम ने हाथ बढ़ाकर चाय का मग अपनी तरफ खिसकाया। क्यों भाई, बोरियत का क्या सवाल है? अब भी आनी माँ, मैं किस लिए हूँ? हम दोनों आज ढेर सारी बातें करेंगे, क्या ख्याल है? ज़ाहिरा अवन से केक का सांचा निकालकर पीस बनाने लगी। ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? ज़ाहिरा ने केक के पीस प्लेट में सजाते हुए पूछा। यही के साथ साथ मेरी स्केचिंग भी जारी रहेगी। उफ, थकती नहीं हुई? तस्वीरें बना कर ज़ाहिरा प्लेट लिए डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी। कहाँ आनी है, तस्वीरें तो ज़िंदगी के गुमशुदा हिस्से हैं जो मैं मंजर आम पे लाना चाहती हूँ। आज का दिन घर में रहकर बहुत अच्छा गुजरा था। शाम तक मानिमा के कमरे में घुसी उनसे ढेरों बातें शेयर करती रही थी। हेलो भाई, आज तो लगता है खूब महफिल जमी है। जोया बालों को बैंड में जकड़ते हुए कमरे में दाखिल हुई। ज़ाहिरा ने पाँव समेटते हुए ऐसे करीब बैठने को जगह दी। यानी आपको बीजान पूछ रही थी, जोया ने बैठते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। दुपट्टा संभालते हुए बाहर निकल गई। मरियम, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जोया ने संजीदगी से पूछा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मरियम ने हैरत से जोया को देखा जो अब कड़े तेवरों से घूर रही थी। रात को उल्टा सीधा बोल रही थी। मैं तो यूँ ही फजूल में बोलती हूँ। मरियम नज़रें चुराकर पेपर शीट्स इकट्ठी करने लगी। मोमो, कभी कभी तो मुझे वाकई तुमसे डर लगने लगता है। मोमो, तुम सचमुच मुझे बहुत पुरस्कार सी लगने लगती हो। जोया के कहने पर वह देर तक हंसती रही, यहाँ तक इसकी आंखों में नमी से तैरने लगी। मत हंसो, तुम्हारी ये खोखली हंसी मुझे बहुत दुख देती है। जोया से धीमे लहजे में सरजनिश किए बगैर रह नहीं सकी थी। जोया, तुम्हें लिटरेचर की बजाय नफ्सियात पढ़नी चाहिए थी। फिर तो यकीनन मेरी पहली क्लाइंट मरियम इबाद होती। फिर मज़ीद बोली, क्यों खुद से लड़ रही हो? मुझसे शेयर करो। जोया, शेयर करने के लिए कुछ भी तो नहीं। क्या बताऊँ मैं तुम्हें? दुखों के रंग नहीं होते, ना ही इन्हें लफ्ज़ों में डाला जा सकता है। ये तो दूध की तरह उबलते हैं और एहसासात को जलाकर फिर से अपनी सतह पर आ जाते हैं। तुम किन दुखों की बात कर रही हो? मरियम इबाद आज जोया को पहले से ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। लड़कियाँ कभी भी मेरी कमज़ोरी नहीं रही। दौरान तालीम में भी मेरी क्लास फेलोज़ में बहुत सी हुस्न में यकता थी जो मुझसे दोस्ती और शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मेरी कामगोई ने सबके दिल तोड़ दिए और मैंने इन खुराफात में पढ़ने के बजाय हमेशा अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज़ रखी। यही वजह थी कि मेरा तालीमी रिकॉर्ड हमेशा शानदार रहा। जब मैं स्टेट से तालीम हासिल करके लौटा तो बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनीज़ ने मुझे आला ओहदे के ऑफ़र्स किए, जिनमें से एक कंपनी की सबसे पुरकोशिश ऑफ़र कबूल कर ली और आइंदा चंद साल में ही मुझे एक ब्रांच ऑफिसर बना दिया गया। डैडी की वफ़ात तो मेरे बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। अलबत्ता मम्मी का साथ 2 साल पहले छूट गया। आज मैं वो सब कुछ पा चुका हूँ जिसके ख्वाब कभी मम्मी और डैडी ने मेरे लिए अपनी आंखों में सजाए थे, मगर इनकी शफ़क़त भरी छाँव से महरूम हो और हर पल किसी कमी का एहसास रहता है। मम्मी जिंदा थी तो हर दूसरे हफ्ते दर्जन भर लड़कियों की लिस्ट मेरे हाथ में थमा दिया करती और मैं अभी कहाँ, मम्मी शादी के लिए उम्र पड़ी है कि गर्दान लगा कर इन्हें खामोश करवा देता। अब वो सचमुच खामोश हो गई हैं तो उनके खामोशी से उकता जाऊँ तो उनसे मिल आता हूँ और अपने दिल की हर बात उनके कब्र के पास बैठ कर कह देता हूँ। एक दिन यूँ ही मैं मम्मी से ढेरों बातें शेयर करने के बाद रेस कोर्स पार्क में चला आया। मैं रेस कोर्स में एक बेंच पे बैठा जब वो इतने सर्द मौसम में जीन्स पे हाफ स्लीव
शर्ट पहने, बगैर किसी दुपट्टे, मफलर या शाल के, गले में छोटा सा स्कार्फ डाले, तेज़ तेज़ कदमों के साथ मेरे सामने से गुजरे तो लम्हा भर के लिए मुझे इसकी दिमागी हालत पे शबा हुआ। मैंने सर चढ़कर अपने ट्रैक पे जॉगिंग करने लगा। वापसी पे पार्किंग एरिया में एक बार फिर मेरा सामने इस लड़की सुहा जो अपनी गाड़ी का क्लॉक खोल रही थी। फिर जब जब कभी कभार पार्क का रुख किया करता था, हर रोज़ जाने लगा। इसकी टाइमिंग मुझसे कदरे मुख्तलिफ थी। मैं जॉगिंग के बाद ही दरख्तों की छाँव में बने बेंच पर बैठकर इसका इंतज़ार किया करता और इसका धान पान सा वजूद किसी गहरी सोच में डूबा हुआ, संजीदा और सबसे बढ़कर इसकी जुड़ी हुई खंडनुमा आंखें जिनमें हलकोरे लेती ढेरों वहशतें रक्स करती दिखाई देती थी। मैंने चाहते हुए भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा और इस कोशिश में अक्सर मुझसे खासी ऊट पटांग हरकतें भी सरजद हो जाया करती थी। अल्लाह का शुक्र है मैंने अभी इस वारदात की खबर हासिन को नहीं होने दी थी। हासिन वाकफ्ता में फिटनेस के मामले में कभी इतना मोहतात नहीं रहा। शायद यही चीज़ मेरा वीक पॉइंट साबित हुई और मैं बाकायदा मेरी जासूसी करने लगा। मुझे कुछ खबर ना हुई। इसने चालाकी से अपना काम कर दिखाया। ठीक है, 1 हफ्ते बाद वो मेरे रूबरू था। उनका 5 फुट और 7 इंच के लगभग, रंगत गंदमी मगर सुर्खी माइल उम्र होगी, कोई 24 या 25 के करीब। शोल्डर कट बालों में इसका रंग इसकी आंखों की तरह से है। अब बोल, यही हुलिया है ना इस लड़की का जिसके पीछे आजकल पार्क में अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ पाया जा रहा है। इसका अंदाज़ किसी तफ्तीशी अफसर से कम नहीं था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। तुझे कैसे पता चला? मैं हकीकी मानों में शर्मिंदा हो रहा था। खबीस इंसान, तेरी नज़र में क्या मैं अंधा हूँ? मुझे कुछ नज़र नहीं आता? वैसे एक बात है, लड़की खूबसूरत है इसलिए तो तुझ जैसा मकूल बंदा नामकूल बना हुआ है। हासन ने बेतकल्लुफ़ी से अपनी राय दी तो मेरा हौसला भी बहाल हुआ। तो यार कोई चलाना चक्कर, वो तो मुझे एक नज़र उठाकर भी नहीं देखती। मेरी जान, दुआ कर वो तुझे कभी देखे भी ना, वरना ये मुँह और मसूर की दाल वाला मुहावरा फिट हो जाएगा। कामोन हासिन, अपनी फजूल बकवास बंद करो और मुझे कोई हल बताओ। इसने फ़ौरन से बेशतरी से टोक दिया। हल क्या बताऊँ? तो इसे बता क्यों नहीं देता? मुहिब हमदानी वल्द अहमद हमदानी तुम्हारे इश्क में एकल से हाथ धो बैठा है। यार इसे बताने की हिम्मत ही तो नहीं। मैंने बेचारे इज़हार करते हुए कहा। तो फिर मट्टी डाल इस सारे किस्से को और भूल जाए इसे। बी सीरियस हासिन, कुछ कर में से खोना नहीं चाहता। ठीक है, सोचते हैं कुछ। मेरे इल्तिजाइया लहजे पर इसने संजीदगी से सर हिलाया। रात खाने के बाद जोया के किसी फ्रेंड का फ़ोन आया तो मरियम लॉन में चली आई। अमूमन वो और जोया इकट्ठे लॉन में चहलकदमी किया करते थे। ताइमा रात के खाने के बर्तन समेट रही थी और बीजान इशा के बाद ज़रा कमर सीधी करने की घर से लेट जाया करती थी। जुनैद भाई और मोना भाभी अभी घर नहीं लौटे थे। बच्चों की गैर मौजूदगी से तसव्वुर मंजिल में खामोशी छाई हुई थी। ताया जी वाक से भी वापस आए थे और हनीमा अभी नमाज़ पढ़ रही थी। सब अपने अपनी रूटीन में मसरूफ़ थे। एक मरियम ही थी जिसके लिए वक्त ठहर चुका था। वो आंखें जो हमेशा वीरान दिखाई देती थी, रात के तरीके में इन आँखों में ज़ावियार की यादों के चिराग रोशन करती, चुपके से इसकी बंद होती, पलकों को चूमकर वापस पलट जाती। इन 5 सालों में वो ज़ावियार की बेपाया मोहब्बतों की बजाय इसकी एक पल की नफ़रत पर रोई थी। वो नफ़रत भी बहुत ज़ालिम होती है, मोहब्बत करने वालों की आंखों से उनके सारे चिराग छीन लेती है। इसने तासुफ से निगाह आसमान पर डाली। रात की चादर पे चांद और तारों से भरा आसमान इसे हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिशों की पहुंच से दूर, बहुत दूर लगा। बचपन में वो जगमगाते तारों को अपनी झोली में समेट लेने की ख्वाहिश करते तो ज़ावियार इसके लिए रंग बिरंगे छोटे छोटे स्टार्स खरीद लाता और वो पूरे घर में इन स्टार्स को अपनी झोली में छुपाए दीवानावार भागती। ज़ावियार तुम कितने अच्छे हो, अपनी स्वीट्स भी मुझे दे देते हो। हालांकि ताइमा कितना खफा होती है और जोया बेचारी कितना रोती है और तुम फिर भी इसे अपनी स्वीट्स नहीं देते। इसका बचपन एक बार फिर रात की तरीके में जागा था और बहुत से वाक़यात, बहुत सी बेरब्त बातें गूंज भरकर उभरने लगी। सुनो मरियम, ये बात मुझे तुमसे नफरत है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे मासूम लिबादों में छुपे मकरूर चेहरे को एक लम्हे में ज़ाहिर कर दूँ। फिर क्या होगा? तुम्हारे साथ कभी सोचा है तुमने? लिहाजा बेहतर यही होगा तुम एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोल दो, वरना तुम्हारी असलियत छुपाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ज़ावियार की नफरत एक लम्हे में बचपन के तमाम आईने तोड़ गई। यहाँ इसी जगह तो उसने मोहब्बत से बंधा बचपन का ताल्लुक तोड़ा था। जहाँ वो अब बैठी हुई थी, वो इस जगह आती तो ज़ावियार की नफरत ताज़ियाने बनकर इसके बदन में अपने निशान छोड़ जाती। मरियम ने सबके सामने रोना छोड़ दिया था। अलबत्ता तन्हाई में याद ही आंसू बनकर आंखों में आ जाती थी। बहुत देर गुजरने के बाद वो अंदर आई तो लाउंज में एक नई बहस छिड़ी हुई थी। 5 साल से मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने को तरस रही हूँ। कोई मुझसे पूछे कैसे अपने लाडले बेटे की जुदाई सह रही हूँ। ताइमा आबदीदा हो रही थी। क्या कमी थी मेरे ज़ावियार में? आखिर बचपन की मांग थी ये लड़की और कैसे इसने बड़ों के फैसलों को एक इंकार से ख़त्म कर दिया और मेरा मासूम बच्चा दिल को रोक लगा कर परदेश में जा बैठा। मैं पूछती हूँ कोई तो हो जिसका हमजाद से पूछे क्या आप छोड़े भी पुरानी बातों को दोहराने से क्या हासिल? ज़ाहिरा ने जेठानी को तसल्लिया में इस लहजे में समझाया। अरे कैसे छोड़ो, तुम क्या जानो ममता की तरफ। मेरा बेटा इस लड़की के इंकार की वजह से अपनों से दूर सात समुंदर पर रहने पर मजबूर है। मैं पूछती हूँ कब तक यूँ बेटे के लिए तड़पती रहूँगी? अम्मी ये क्या हो रहा है घर में?
زویا شور سن کر گھبرائی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ہونا کیا ہے زاویہ یاد آ رہا ہے۔ ظاہرہ اکتائے ہوئے انداز میں کھڑی ہوئی۔ امی پلیز ختم کریں یہ 5 سال پرانا قصہ۔ اس گھر میں مریم کا بھی اتنا حق ہے جتنا ہم سب کا۔ اسے بھی اپنی رائے دینے کا پورا حق تھا جو اس نے دیا۔ لعنت ہے تجھ پر، بھائی کا خیال نہیں آیا؟ پچھلے 5 سال سے وہ پردیس میں بیٹھا ہے۔ تائی ماں نے بیٹی کو سخت سنائی۔ امی آپ ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں، بھائی وہاں امریکہ میں لیزا بھابھی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ کتنی بار تجھ سے کہا اس چٹھی چمڑی والے کا نام مت لیا کر میرے سامنے۔ زویا ماں کے غصے کو نظر انداز کر کے اوجھل ہو چکی تھی۔ کوریڈور میں کھڑی مریم کے پاؤں من بھاری ہو رہے تھے۔ زاویہ حیدر تم نے مجھے تماشا بنا دیا، سکون تم بھی نہیں پاؤ گے۔ رات سوچو کہ تانے بانے ایک ہی سوچ سے الجھتے رہے۔ کسی پہر اس کی آنکھ لگی، مریم کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ البتہ صبح اس کی آنکھ فجر کی اذان کے ساتھ ہی کھل گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے چینج کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ سلام بی جان، اس نے تلاوت میں مصروف بی جان کو سلام کر کے آگے بڑھ جانا چاہا۔ سنو مریم یہاں آؤ، کب سے انہوں نے پکارا۔ یہ صبح کس سے ملنے جا رہی ہو؟ بی جان میں واہ کے لیے جا رہی تھی۔ مریم نے برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سونچلے کی، چہل قدمی ہی کرنی ہے تو گھر کے لان میں بھی ہو سکتی ہے۔ یوں تنہا کسی لڑکی کا منہ اندھیرے کسی پارک میں جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان کا یہ دو ٹوک اور لٹ مار لہجہ مریم کے برداشت کی تمام حدیں توڑ گیا۔ بی جان مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، میں اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں۔ آئے ہائے کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے، نہ بڑے کی تمیز نہ چھوٹی کا لحاظ، کیسے پٹر پٹر بولے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے بی جان، خیر تو ہے؟ ظاہرہ نماز کی ادائیگی کے بعد ان کی آواز سن کر عجلت میں باہر نکل آئی۔ ارے ہونا کیا ہے، یہی کہہ رہی تھی کہ زمانہ بہت خراب ہے، یوں سویرے منہ اندھیرے تنہا پارک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ دیکھنے والے سو باتیں بناتے ہوں گے، اوپر سے ماشاءاللہ لباس پوری کسر کر دیتا ہے۔ انہوں نے چشمے کی اور سے گھورتے ہوئے مریم کی جینز اور شرٹ کو نشانہ بنایا۔ مریم بیٹا آپ اوپر آ جائیں۔ ظاہرہ نے اس کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر اپنے اسے اوپر جانے کا اشارہ کیا اور خود بی جان کے پاس سخت پوچھ پر بیٹھ گئی۔ بی جان مریم باشعور اور میچور لڑکی ہے، آپ ذرا اپنے لہجے میں لچک پیدا کریں۔ جوان بچی ہے، بعض اوقات بے جا پابندیاں بچوں کو باغی بنا دیتی ہیں اور وہ بیچاری اتنی معصوم ہے کہ اے چھوڑو، تم بھی اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو۔ آج کیا چائے کے 2 گھونٹ پینے کے لیے مجھے بڑی بہو کے جاگنے کا انتظار کرنا پڑے گا؟ میں چائے کا پانی ہلکی آنچ پہ چڑھا آئی تھی، ابھی لائی۔ ظاہرہ مریم کے بارے میں سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بی جان کو چائے دینے کے بعد ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ آج جٹھانی جی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، سو ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے اچھا خاصا دن چڑھایا۔ گھڑی نوب جا رہی تھی۔ ظاہرہ ناشتے کے برتن شیلف کے ایک طرف رکھنے کے بعد اس کے پاس جانے کے گھر سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زویا بھی کچھ دیر پہلے ناشتہ کر کے یونیورسٹی گئی تھی، لیکن مریم باوجود بلاوے کے نیچے نہیں آئی تھی۔ مریم بیٹا تم ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی؟ وہ فائل تھامے نیچے آ رہی تھی کہ ظاہرہ سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ کیا کوئی کام تھا نیما؟ نہیں جانو کام کیا ہوگا، میں پریشان ہو رہی تھی۔ آج تم نے کچھ کھایا نہیں؟ ابھی تو نہیں، کچھ کھایا بھی تو نہیں؟ ہاں نیما مجھے بھوک نہیں ہے، آپ پریشان مت ہو، میں کیفیٹیریا سے کچھ کھا لوں گی، وہ لسان سے کہتے ہوئے اپنا بیگ اور فائل ہاتھ میں تھامے تیزی سے سیڑھیاں پلانگ گئی۔ پتہ نہیں یہ سب کب تک ہوگا، ظاہرہ نے تعصب سے سوچا۔ آج پھر ریس کورس پارک میں مایوس لوٹا، وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ پورے 2 گھنٹے بعد اسے ٹریک پہ تلاش کر لینے کے بعد پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت ہی قیمتی چیز کھو چکا ہوں۔ پتہ نہیں کیا تھی وہ، جس کی آنکھیں خود خوف کے صحراؤں میں بھٹک رہی ہوں، جیسے کسی اپنوں کی راہوں کو کھوج رہی ہو، جیسے کہ ہونٹ ایک بے ساختہ ہنسی کے انتظار میں ہمیشہ کے لیے جم گئے ہوں، جس کا کھنڈر وجود آباد ہونے کی خواہش بھول چکا ہو۔ اب تو اس کا عکس میری آنکھوں میں وہم بنتا جا رہا ہے۔ منزل سے اوجھل ہوئی تو لگتا ہے زندگی نے سپنے دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں کہاں ڈھونڈوں اسے، کہاں تلاش کروں؟ کچھ بھی تو نہیں جانتا میں اس کے بارے میں۔ اب تو حسن کی بات پہ ایمان لانے کو جی چاہتا ہے کہ محب ہمدانی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ مجھ جیسے افراد جن کو کھل کر بولنے کے لیے بھی ایک عرصہ درکار ہوتا ہے، یوں ہی تہیہ دامہ رہ جاتے ہیں۔ خود کو بہت سمجھایا مگر یہ دل اسے بھولنے کی کوشش بھی نہیں کر پایا۔ میری محبت شاید سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک لمحے کی ہنسی کے سوا کچھ نہ ہو، لیکن محبت بہت سارے لوگوں میں سے گزر کر ایک شخص میں سما جائے تو محبوب کی امانت بن جاتی ہے، اور یہ امانت بھی تو میں اسے لوٹانا چاہتا تھا۔ زویا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے، اس لیے وہ گھر سے دیر سے لوٹی تھی، کیونکہ اس کی موجودگی میں اکثر لوگ زویا کے بجائے مریم کو پسند کر لیا کرتے، اور ایسے میں تائمہ کا انتہائی رویہ خاصا فطری سا ہو جاتا۔ مریم انہیں ایسا موقع کم ہی دیا کرتی تھی۔ لاؤنج میں خلاف توقع جنید بھائی کے بچوں کی ریسنگ سے محظوظ دکھائی دیا۔ ڈرائنگ روم میں چائے کے برتن ابھی تک موجود تھے، جنہیں زویا بڑی ترتیب سے اٹھا رہی تھی۔ مریم خاموشی سے لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ آئی، بہت زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس سے پہلے مریم بے تھکن کا
کل پہنچا تھا واش روم میں فریش ہونے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد جب وہ شاور لے کر نکلی تو زویا چائے کی ٹرے سمیت موجود تھی. ساتھ میں کچھ اسنیکس بھی تھے. تھینکس زویا. اس وقت چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی. مریم نے تولیے سے چہرہ خوش کرتے ہوئے مہربان نظر سے زویا کو دیکھا. زویا آر یو اوکے؟ مریم اس کی غیر معمولی خاموشی پر اس کے قریب بیٹھ گئی. اٹس اوکے، تم چائے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے. زویا ادھر دیکھو، میری طرف کوئی بات ہے کیا؟ مریم نے اس کے اسپاٹ چہرے پہ نظر جماتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا. تو پھر یہ منہ کیوں غبارہ بنا ہوا ہے؟ اچھا تو محترمہ کو اپنی شادی کی فکر کھائی جا رہی ہے. مریم کا شرارت امیز لہجے سے جھنجھلا گیا. باہر میں جائیں، یہ شادی میرا پرابلم نہیں ہے. پتہ نہیں امی مجھے اس گھر سے کیوں نکالنا چاہتی ہیں. تو پھر اس موڈ کی وجہ کیا ہے؟ مریم نے اس کی تھوڑی کچھ ہوا پرابلم وہی زاویہ بھائی کا. وہ لیزا بھابی کو یہاں لانا چاہتے ہیں، مگر امی کی ضد ہے کہ وہ پہلے لیزا بھابی کو طلاق دیں مگر پھر پاکستان کا رخ کریں. عجیب منطق ہے امی کی بھی. اگر بھائی لیزا بھابی کے ساتھ خوش ہیں تو کیا ضرورت ہے ظالم سماج بننے کی؟ مریم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا. بیتے پل کا سایہ اس کے چہرے پہ لہرایا اور معدوم ہو گیا. بس وہ خاموشی سے شہادت کی انگلی کپ کے کنارے پر پھیرتی رہی. اینی وے تم سینڈوچز لو. زویا نے اس کی عدم دلچسپی بھانپ کر موضوع تبدیل کیا. ہاں رکھ دو، میں لے رہی ہوں. مریم نے غائب دماغی سے سر ہلایا اور دھیرے دھیرے ٹھنڈی چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگی. یہ لیٹر تمہارے نام ہے، دل چاہے تو پڑھ لینا ورنہ تم مجبور نہیں ہو. زویا نے ہاتھ بڑھا کر میگزین کے نیچے سے لیٹر نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. مریم کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ الجھن بھی رقم تھی. زویا خاموشی سے اٹھ گئی. مریم کی نظریں اب بھی لیٹر پر مرکوز تھیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر لیٹر اٹھایا اور پھر چند ہی لمحے کے بعد ماضی کی بکھری اور کھوئی ہوئی یادیں اس کے سامنے تھیں. زاویہ نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا مگر اس کے خط میں لکھے تمام حرف مریم عباد کے نام تھے جو کبھی اس کے لیے زندگی سے بھی اہم تھی. یہ لیٹر پڑھتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دھند اتر رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں کہ لیکن بچپن اور لڑکپن کی بہت ساری باتیں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہیں. گھر کی ویرانی اور اپنے اکیلے پن سے گھبرا کر دروازے میں بیٹھتا اور گلی میں آتے جاتے لوگوں کے چہرے تکتا رہتا. بہت سکھ دیتا تھا. آج بھی جب بہت اکیلا ہو جاتا ہوں تو گھر کے دروازے میں بیٹھتا ہوں تو آتے جاتے لوگوں کے چہرے بھی تکتا ہوں لیکن بے چینی اور بڑھ جاتی ہے. تو یاد نہیں کہ مجھے محبت کب ہوئی. البتہ یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتے کہ مجھے محبت کا شعور آنے سے پہلے محبت ہو چکی تھی. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے سب واقعات وہ ایک دوسرے کو دوستوں کی باتیں اور شرارتوں کے قصے سنانا، وہ لڑائی جھگڑا کرنا اور کسی کے ہار جانے پر کھلکھلا کر ہنس دینا کو گویا معمول تھا. یہ معمول اب بھی برقرار ہے لیکن کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. آج بھی جب اداسی حد سے بڑھ جاتی ہے تو دیوانہ وار گھر سے نکل پڑتا ہوں مگر صبح سے شام تک مصروف اور بھرے راستوں کی خاک چھان کر واپس لوٹتا ہوں تو خالی ہاتھ مزید بڑھ جاتے ہیں اور اداسی کچھ اور سوا ہو جاتی ہے. جو لمحے بیت گئے اور وہ وقت گزر گیا کہاں سے لاؤں اور کس سے مانگوں؟ فقط زاویہ حیدر. مریم کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو خط کی تحریر کو بھی دھندلا رہے تھے. اس نے وہ خط اپنی مٹھی میں بھینچ لیا. یہ سزا تو تمہاری اپنی تجویز کردہ تھی. اب اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ شکوہ شکایت کیوں؟ زاویہ حیدر. محبت کے رنگوں کو تم نے خود دھندلایا ہے، اب ان کا عکس دیکھنے کی خواہش فضول ہے. یک لخت مریم نے اس لیٹر کو کئی حصوں میں بدل کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا. مریم بیٹا، آج تم نے اتنی دیر لگا دی یونیورسٹی میں. ظاہر ہے اس کے دھلے ہوئے طے شدہ کپڑے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی آنکھوں میں نمی دوپٹے کے کونے میں جذب کر لی. آنیما ہاسٹل چلی گئی تھی. وہاں ایک فرینڈ کی طبیعت کچھ ناساز تھی. اب بس اس کی عادت میں تھوڑی دیر ہو گئی. اب ان کپڑوں کو یہیں رکھیں اور بیٹھ جائیں. مریم نے ان کے ہاتھوں سے اپنے طے شدہ کپڑے لے کر قریبی کرسی پر رکھ دیا. آنیما آپ خود کو مت اکایا کریں سب کرنے کتنے روکھے ہو رہے ہیں تمہارے بال. لاؤ میں تیل سے مساج کروں. ظاہرہ نے اس کے بینڈ میں جکڑے بے ترتیب بال دیکھ کر اس کے بالوں سے بینڈ نکال دیا. آنیما چھوڑے مجھے پھر کبھی صحیح، اس وقت میرا موڈ نہیں ہو رہا ڈھیر سارا تیل تھوپنے کو. مریم نے اس کے ہاتھ تھام کر گود میں رکھ لیے. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے کپڑے الماری میں رکھ دیتی ہوں. ظاہرہ نے اٹھنا چاہا تو مریم نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے ان فضول کاموں کی، آپ یہیں بیٹھے میرے پاس. مریم نے اپنا بازو ان کی گردن میں حمائل کر دیا. مریم بیٹا، تم نے اپنے فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ظاہرہ ایسے اس کے بال سہلا رہی تھی. آنی سوچنا کیا ہے، چند مہینوں میں فائنل ایئر مکمل ہو جائے تو پھر کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی. بیٹا ایک لڑکی کا فیوچر تعلیم اور جاب پہ ختم نہیں ہو جاتا. تمہاری شادی کی ذمہ داری سے میں بھی ایک ماں کی طرح سبکدوش ہونا چاہتی ہوں. آنی پلیز مجھے اس ایڈونچر میں نہ ہی دھکیلیں تو بہتر ہے. یہ ایڈونچر اس معاشرے کا حصہ ہے. اس معاشرے میں جینے کے لیے ہمیں اس ایڈونچر میں حصہ لینا پڑتا ہے. بیٹا ہم معاشرے سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے اور شادی تو ایک سماجی اور مذہبی فریضہ ہے جو اس فریضے کی ادائیگی ہر ماں باپ پہ فرض ہے. ظاہرہ سے خیال کرنے والے انداز میں سمجھا رہی تھی. آنی کیا ہم اس ٹاپک کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ مثلاً ظاہرہ نے خفکی سے دیکھا. مثلاً یہ کہ بی جان کا گرم مزاج کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور مونا بھابھی اپنی کاہلی سمیت تائمہ کو کیسے رام کر سکتی ہیں؟ مریم کے جواب پہ ظاہرہ کھل کر مسکرائی. خود مریم کے ذہن کا بوجھ بھی سرک گیا. حسین کی والدہ جنہیں میں نینی کہتا ہوں کو انجائنا کا پرابلم کافی عرصے سے تھا.
آپ کے نانی کو اٹیک ہوا تو اتفاق سے حسن گھر پہ تھا، اس لیے انہیں بر وقت ہاسپٹل پہنچایا۔ سوچتا ہوں کہ اگر یہ گھر نہ ہوتا تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ اپنی ایک ماں کی جدائی کے بعد دوسری ماں کو کھونے کا حوصلہ کہاں سے لاتا۔ نینی جو ممی کی بہت اچھی فرینڈ تھی، ان کی ڈیتھ کے بعد میرا حسن اور سمیر کی طرح خیال رکھتی۔ اگر کبھی 2-4 دن انہیں اپنی شکل نہ دکھاؤں تو کیسے فکر مندی سے دوڑی چلی آتی۔ ممی کے بعد ایک نینی ہی تو ہیں جن کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس دن سمیر کا موبائل فون آف تھا۔ نینی ہوش میں آتی سمیر کو پکارتی۔ حسن نینی کے پاس تھا اور سمیر سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا میں اسے یونیورسٹی سے پک کرنے کے لیے خود ہی چل پڑا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کے پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کے بعد میرے قدم تیزی سے سمیر کے اپارٹمنٹ کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچا تو کلاس آف ہوئے پچھانا میں ہوئے تھے اور اسٹوڈنٹس کلاس روم سے نکل رہے تھے۔ مجھے سمیر کو ڈھونڈنے میں اتنی جلدی نہ ہوتی تو یقیناً میں راہداری سے اچانک وارد ہونے والی لڑکی سے اتنی بری طرح نہ ٹکراتا۔ اندھے ہیں کیا نظر نہیں آتا کیسے منہ اٹھا کے چل رہے ہیں۔ مقابل لڑکی اپنی بڑبڑاہٹ کے ساتھ زمین بوس ہو جانے والی فائل سے پیپر اکٹھے کرنے لگی اور میں جیسے واقعی اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بنائی پہ شبہ ہوا تو میں نے بے ساختہ احمقوں کی طرح 2-4 بار آنکھیں جھپک ڈالیں۔ لگتا ہے پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ رہے ہو۔ میرے قریب سے چند بولڈ لڑکیوں کا گروپ مجھے کھونے مارتے ہوئے فکرہ کس کے آگے بڑھ گیا اور میں صحیح معنوں میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ ایکسکیوز می، ذرا راستہ دیں، کیا یہی ڈیرہ جمانے کا ارادہ ہے؟ عقب سے دیگر اسٹوڈنٹ نے میرا کندھا ہلایا تو مجھے مجبوراً ایک سائڈ پہ ہٹنا پڑا۔ میں اس انجان لڑکی کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے میں اس لڑکی کو کلائی سے تھام کر اپنے ساتھ لے جاتا۔ سمیر میرے سامنے تھا۔ محب بھائی، آپ اور یہاں خیر تو ہے؟ وہ نینی، کیا ہوا مما کو؟ محب بھائی، مما ٹھیک تو ہیں؟ وہ گھبرا گیا۔ یار اب وہ بہتر ہے، انجائنا کا اٹیک تھا، شکر ہے حسن گھر پہ تھا۔ اس نے مجھے آفس فون کر کے بتایا کہ وہ نینی کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی آفس سے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ نینی مسلسل تمہیں یاد کر رہی ہے، میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر تمہارا موبائل فون آف تھا، اس لیے میں خود چلا آیا۔ میں نے سمیر کو تفصیل بتانے کے بعد بے چینی گاؤں سے راہداری میں دیکھا۔ بس ایک لمحہ لگا اور وہ پھر سے اوجھل ہو گئی۔ چلیں محب بھائی چلتے ہیں۔ سمیر نے میرا کندھا تھپکا تو میں ایک بار پھر مایوسی میں گھرا اس کے ساتھ چل پڑا۔ پتہ نہیں وقت میرا امتحان کیوں لے رہا تھا، کبھی کبھی میں خود حیران رہ جاتا ہوں۔ ایک ایسی لڑکی جسے میں جانتا تک نہیں ہوں، مجھے اس سے محبت کیسے ہو گئی۔ نینی کی طبیعت اب بہت بہتر تھی۔ انہیں گھر منتقل ہوئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی ہو جائے، مگر میں چاہتا تھا کہ صرف ایک بار اپنے مقابل دیکھوں اور کہہ دوں کہ وہ سب کچھ جو میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہے۔ اور وہ اس کوشش میں سمیر کو یونیورسٹی پک اور ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میں نے نہایت خوشی سے قبول کر لی۔ اور یہ اور بات ہے کہ میری اس خوش دلی نے سمیر کو حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ یہ ڈیوٹی نبھاتے ہوئے مجھے 2 ہفتے چلے تھے۔ اس کے باوجود اس کے سچل چہرے پہ وحشت زدہ ہرنی جیسی آنکھیں مجھے کبھی دکھائی نہیں دی۔ میری اس احمقانہ کارروائی کے دوران حسن کو میرا ریکارڈ لگانے کا موقع مل چکا ہے۔ سمیر سے میں کھل کر بات نہیں کر پاتا تھا کہ اس کی معلومات سے مجھے اس لڑکی کا اتا پتہ معلوم ہو جائے۔ آج میں جو ہی سمیر کو ڈراپ کرنے کے بعد اپنی گاڑی پارکنگ سے نکال رہا تھا، مجھے دور ہی سے وہ پنک کرتا پجامے میں بڑا سا دوپٹہ شانوں پہ فلائی پوائنٹ کی طرف جاتی دکھائی دی۔ میں نے تیزی سے گاڑی بیک ریورس کر کے پارکنگ سے نکالی اور آگے چند لمحوں میں میری گاڑی کے ٹائر پوائنٹ کے قریب چرچرائے۔ بھائی صاحب ذرا دھیان سے، آپ کسی کیڑے مکوڑے کے بجائے ایک جیتے جی انسان کو چلنے والے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ اچانک ہی میری گاڑی کے ساتھ میں آتے آتے بچا۔ میرے پاؤں کا بوجھ بر وقت بریک پر نہ ہوتا۔ سوری یار، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اس لڑکے سے ایکسکیوز کرنے کے بعد گاڑی سے نکل کر پوائنٹ کی طرف چل پڑا اور اس کے پنک دوپٹے کی جھلک مجھے بس جس بس میں دکھائی دی وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہی تھی۔ میں خود کو برا بھلا کہتا واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ زویا کے رشتے کی بات چیت جہاں چل رہی تھی وہاں بات پکی ہو گئی تھی اور لڑکے والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ تائی ماں اور تایا جی بھی بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ صوبی جان اور ظاہرہ سے باہمی مشورے کے بعد شادی کی تاریخ طے پا گئی تھی۔ پھر تو جیسے تصور منزل میں چھایا جمود بھی ٹوٹ گیا۔ زہر اگلتی تائی ماں کے چہرے پر اب طمانینت نظر آتی۔ بی جان بھی مطمئن تھی۔ زویا کے سسرالی بہت اچھے لوگ تھے۔ تایا جو جنید بھائی کی مصروفیت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ صبح شام بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ ہر شام ڈھولک کی تھاپ پہ گیت گائے جاتے۔ خود مریم بھی اس رونق کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ زویا جو ہمایوں میں بیٹھے پورے گھر کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجا دیا گیا۔ تائی ماں کی بھرپور کوشش تھی کہ زاویہ اور اکلوتی بہن کی اس خوشی میں شامل ہو جائے۔ گھر کی روٹین میں بھی واضح طور پہ فرق آیا۔ نہ کھانے کو ہوش، نہ پہننے کا خیال، ہر کام نمٹانے کی جلدی بہت سے کاموں کو الٹ کر دیا کرتی۔ ایسے میں دائی ماں کی بخلاہٹ عروج پر تھی اور ساری جھنجھلاہٹ مونا بھابھی پہ اترتی تھی۔ رفتہ رفتہ دوسرے شہروں سے آئے مہمانوں سے گھر بھر رہا تھا۔ زویا مریم اور مونا بھابھی کو ساتھ لیے پارلر چلی گئی۔ تائی ماں کو اپنے لاڈلے بیٹے کے بغیر سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا۔ جانے کتنی ہی بار ممتا کی طرف اپنے سے شدتوں سے پکارا تھا۔ حیرت کی انتہا تو اس وقت ہوئی جب زاویہ اچانک بغیر بتائے آن پہنچا۔
5 साल के बाद अचानक ज़ावियार के आ जाने से घर भर की खुशियाँ दुबाला हो गई। ताई माँ कभी इसके हाथों को लबों से लगाती, कभी इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर ढेरों प्यार करती। ज़ावियार, तुझे पता है इन 5 सालों में तेरी माँ ने सिर्फ तेरे लौट आने की राह देखी है। देखती रही तुझे जुदाई ने इन आंखों की कितनी रोशनियाँ मद्धम की हैं, पर तू क्या जाने एक ममता की तड़प। इस दिल ने तुझे दिन में खबर कितनी बार पुकारा है। अब बस मैं तुझे कभी वापस नहीं जाने दूंगी। ताई माँ के बेसाख्त इज़हार पर बावजूद सब लोगों की आंखें अश्क बहारती हुई खुद ज़ावियार भी नदामत से सर झुकाए आंखों की नमी छुपा रहा था। अरे बहू, अब छोड़ो भी, इतनी दूर से बच्चा सफ़र करके आया, क्यों उसे हलकान कर रही हो। भी जाने मोहब्बत से ज़ावियार के सर पे हाथ फेरते हुए ताई माँ को सरजनिश की। देखो ज़ावियार, तेरे जाने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बदला। ताया जी की आवाज़ खुशी से लर्ज रही थी। जोया तुझे देखेगी तो कितना खुश होगी। जुनैद भाई ने बाजू उसके कंधे पे फैलाते हुए बेहतर ज़ावियार के तलाशी निगाहों ने मरियम बात को ढूंढा। चल बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले। जोया तेरी भाभी और मरियम के साथ पार्लर गई हुई है, जब तक वो आएगी तुम धोकर इसका कमर सीधी कर लो, वरना जोया तुम्हें देखेगी तो सब कुछ भूल बैठेगी। बीजन चश्मे दोस्त करते हुए मुस्कुराए। जुनैद भाई के दोनों बच्चे ज़ावियार की गोद में चढ़े हुए थे। आनी, आप तो वैसी की वैसी हैं, सबका ख्याल रखने वाली। ज़ाहिरा ने सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास ज़ावियार की तरफ बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कह गया, तुम जो वैसे नहीं रहे। याद है कितने जज्बाती हुआ करते थे। ज़ाहिरा की बात पे बहुत कुछ खोट देने का एहसास यकदम बढ़ गया था। अरे आप सब यहाँ क्यों जमा है। जोया अपने ध्यान में आगे बढ़ी तो ज़ावियार को सबके दरमियान देखकर इसकी चीख निकल गई। अल्लाह ज़ावियार भाई, तुम कहीं मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। जोया हैरत से चलाई ज़ावियार से लिपट गई। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मरियम को लगा अगर वो एक लम्हा भी यहाँ रुकेगी तो ढह जाएगी, गिर जाएगी, और वो गिरना नहीं चाहती थी। चुपके से मुन्ना भाभी के कब से गुजर कर लाउंज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मरियम को कोई देख नहीं पाया था, सिवाय ज़ावियार हैदर के, जिसकी निगाहें लम्हा भर के लिए उठी थी और वहीं थम गई थी। वक्त ने एक बार फिर मरियम को सुराहे पर ला खड़ा किया था। जिस शख्स की यादों से पीछा छुड़ाने के लिए 5 साल मसरूफ़ थे, अब जीता जाता अक्स बनकर इसके सामने आ गया था, एक बार फिर इसका इम्तिहान लेने। इसने खुद को कमरे में बंद किया। शाम हो चुकी थी। ज़ाहिरा कई बार इसके बंद दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। मरियम बेटा, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, वरना तुम्हारी यानी माँ का दम घुट जाएगा। ज़ाहिरा इसकी खामोशी पे होल आ रहे थे। बिलाकर इसने दरवाज़ा खोल दिया। मेरी जान, ऐसे करते हैं भला, मैं तो डर गई थी। ज़ाहिरा ने इसे बाजुओं में भरा तो उसे सिसक पड़ी। आनिमा क्यों आया है। वो राग पे दबी चिंगारी को खरीदने बरसों बाद मन का सामान टूट कर बरसा था। बाजुकात रोने से दिल पे जमी तलखियाँ कम हो जाती हैं। ज़ाहिरा ने इसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की थी। जब सारे आंसू शिकवा भरकर बह गए तो खुद ही खामोश हो गई। उठो, शाबाश, तैयार हो। जो नीचे लड़कियों ने ढोलक रखी हुई है और सब तुम्हारा कितनी बार पूछ चुकी है। आनिमा, मुझे मजबूर मत कर और मुझे यहीं रहने दे। मरियम ने बेबसी से कहा तो ज़ाहिरा ने इसे डपट दिया, पागल मत बनो, कहीं शादी वाले घर में किस किस से झूठ बोलो, और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है यहाँ चुप कर बैठने की। इधर देखो मेरी तरफ। ज़ाहिरा ने इसका खफा सा चेहरा अपने चेहरे मोड़ दिया। मरियम बेटा, हकीकत को फेस करते हैं। आनिमा, मैं शायद इतने बहादुर नहीं हूँ। ज़ाहिरा ने इसकी बात पर संजीदगी से देखा। कौन कहता है तुम बहादुर नहीं हो। याद रखो बेटा, अपनों की मोहब्बत को सभी खुशी से समेटते हैं, लेकिन अपनों की नफरत को सहना सब्र आज़मा काम होता है। और तुम सब्र की आजमाइश मुझसे कहीं खुफगी नहीं मख्फी नहीं है। दूसरों को हौसला देने के लिए अपने हौसले यकजा करने पड़ते हैं। समझो कि तुम्हारी आनी वही हौसले यकजा कर रही है। ज़ाहिरा की आवाज़ रंध गई। आनिमा, आप क्या लगती है मेरी, क्यों चाहती है मुझे इतना। सीमा खातून बहुत बुरी औरत थी, फिर भी खुदा ने इसे माँ के मनसब पर फाइज कर जन्नत इसके कदमों तले रख दी, और आप जैसा मुकद्दस रूह माँ के मनसब से महरूम रह गया। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं कहते, ये सब ऊपर वाले की आजमाइश थी। इसने मेरी झोली खाली रखी और तुम्हारा वजूद मेरे जीने का बायस न बनता। वो एक बार फिर ज़ाहिरा के सीने से लगी रो पड़ी। जो रिश्ते समझना है समझो कि दिल से बंधे होते हैं, और दिल से बंधे रिश्ते ही इंसान का मान। जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। ज़ाहिरा ने इसकी पीकी आंखों में देखा। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी आंखों में सदा रोशनी रहे, वो रोशनी जो ज़िंदगी की अलामत है, और तुम्हारे होठों पे दाइमा खुशियों के पा लेने की मुस्कुराहट ठहर जाए। तुम हंसो तो वो भी तुम्हारी किस्मत मुस्कुराए। ज़ाहिरा जज्बात के रो में कहती जा रही थी, और मरियम का मन ममता की मीठी पुहार से भीग रहा था। एक माँ अपनी बेटी के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाह सकती है, इसने दिल में सोचा और उठ खड़ी हुई। आनिमा, मैं 10 मिनट में अभी नीचे आई, मेरे कपड़े निकाल कर यहीं रख दीजिएगा। ज़ाहिरा से वॉशरूम की तरफ जाते देखकर मुस्कुरा दी। वो कानों में झुमके डालती हुई जोया के कमरे की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर में ज़ावियार ने इसका रास्ता रोक लिया। वक्त तुम्हें छुप कर भी नहीं गुजरा मरियम बात, तुम आज भी उतनी ही हसीन हो। मुझे अजनबी लोगों के मुँह से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, ये तो जानते होंगे आप। मरियम ने लब बेच कर जवाब दिया। तंज अच्छा है, यानी बहुत तरक्की कर लिया है यहाँ लोगों ने। ज़ावियार ने अपनी निगाहों के सार में लेते हुए इतराफ़ किया। मैं आपसे उलझना नहीं चाहती। इसका लहजा कतई अजनबी था। 5 साल में मैं तुमसे दूर रहकर खुद को सजा दिया है, क्या हाल तक नहीं पूछोगी। हमारा हिसाब किताब तो बरसों पहले ख़त्म हो गया था मिस्टर ज़ावियार हैदर।
مریم نے آگے بڑھ جانا چاہا لیکن زاویار نے اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے سے قریب کر لیا، اتنا کہ وہ اس کی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ محبت کے حساب اتنی جلدی بے باک نہیں ہوتے۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، تم جس محبت کی بات کر رہے ہو وہاں نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مریم نے پوری قوت کے ساتھ اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا۔ میں نہیں مانتا تم مجھ سے نفرت کر سکتی ہو۔ زاویار نے گویا خود کو تسلی دی تھی، مجھے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری بے حسی نے سوائے میرے دامن میں طریقوں کے کچھ نہیں ڈالا۔ مریم نے سختی سے اس کا بازو جھٹکا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ زویا کو مہندی لگائے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، اس کے فرینڈ سے پورا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ باہر ایک دم ڈھول کی تاب کے ساتھ شور سا بلند ہوا، لگتا ہے لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں۔ زویا کے فرینڈ زولا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے باہر لپک رہی تھی۔ ارے مریم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مونا بھابی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی آئیں۔ بھابی آپ سب جائیں، میں یہی ہوں زویا کے پاس، مریم نے سہولت سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ حد ہے تمہاری بھی، اکلوتی کزن ہو تم زویا کی، تمہیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اٹھو جلدی سے۔ مونا بھابی نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ لان میں تو ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ ظاہرہ انی گرین ساڑی میں پھولوں کے زیورات پہنے عام دنوں سے کچھ زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے دور ہی سے لڑکے والوں کو ویلکم کرتی انی ماں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ لان میں مہندی کی رسم کے لیے بنائے اسٹیج کی طرف خاصا رش تھا، عجیب گہما گہمی تھی۔ اس نے خوشی سے دمکتے چہروں پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ دولہا کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، رسم چونکہ اکٹھی ہی ہونا تھی اس لیے دونوں طرف سے خوب لوگ جمع تھے۔ ہیلو مریم، کتنا خوشگوار اتفاق ہے۔ سامنے سے ہنستا مسکراتا سمیر اس کی طرف بڑھ آیا۔ سمیر تم یہاں کیسے؟ مریم اپنے کلاس فیلو سمیر کو دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ کمال ہے، زویا بھابی کا اکلوتا دیور ہوں۔ بائی دا وے تم یہاں کیسے؟ تمہاری طرح میں بھی زویا کی اکلوتی کزن ہوں۔ مریم اس اتفاق پر کھلکھلائی۔ حیرت ہے، میں پہلے کبھی تم سے یہاں ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ مما کے ساتھ کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ اب میں سمجھی تمہاری یونیورسٹی سے غیر حاضریاں۔ مریم اور سمیر ایک ساتھ مسکرائے۔ ہینڈی کیم سے مووی بناتے ہوئے اسکرین پر اس کا میک اپ سے مبرہ چہرہ، بغیر جولری کے اس کا سادہ سا دلکش روپ معصومیت کی انتہا کو چھوتا محب ہمدانی کے دل میں کھپ گیا۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر بے یقینی سے ساحرہ کو دیکھا جس کے پیچھے وہ گزشتہ کئی مہینوں سے خوار ہو رہا تھا۔ مریم ان سے ملو، محب ہمدانی حسن بھائی کے بہت کلوز فرینڈ ہیں، سمیر نے تعارف کرایا۔ اور محب بھائی، مریم میری کلاس فیلو ہونے کے ساتھ زویا بھابی کی کزن بھی ہیں۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ سمیر کے بتانے پر محب اس سے پہلی بار مخاطب ہوا تھا۔ جواب میں مریم نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ محب کی طرح وہ بھی اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شخص جو اسے کئی ہفتے ریس کورس پارک میں واچ کرتا رہا تھا۔ پہلے مریم اپنا وہم سمجھی تھی، پھر اس شخص کا ٹریک بدل کر بار بار مریم کے راستے میں آنا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانا، مریم کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ بی جان کی پابندی کی وجہ سے اس نے پارک جانا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یونیورسٹی میں اپنے اپارٹمنٹ کی راہداری میں اس شخص کو دیکھ کر وہ چیزیں سمیٹتی تیزی سے لابی میں غائب ہو گئی۔ پھر اگلے 2 ہفتے تک وہ شخص اس کے اپارٹمنٹ کے چکر لگاتا رہا۔ جو ہی مریم اسے دیکھتی کسی دوسرے راستے سے ہو کر پارکنگ کی طرف آ جاتی، لیکن اس دن مریم کی کار خرابی کے باعث ورکشاپ میں تھے اور اس کے قدم پوائنٹ کی جانب اٹھ رہے تھے جب دور سے اس کی گاڑی پوائنٹ کی طرف آتے دیکھ کر وہ صحیح معنوں میں گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے وہ شخص مریم تک پہنچتا جلدی سے بس میں سوار ہو گئی۔ ہم زویا کی مہندی میں اسے حسن بھائی کے دوست کے روپ میں دیکھ کر حیرت کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ لائیے محب بھائی، تھوڑی سی طب آزمائی مجھے بھی کر لینے دیجیے، سمیر نے اس کے ہاتھ سے ہینڈی کیم لیتے ہوئے کہا تھا۔ مریم آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ وقت ہمیں بار بار ایک دوسرے کے سامنے کیوں لے آتا ہے؟ محب نے سمیر کے اوجل ہوتے ہی قدرے گھبرائی ہوئے مریم سے سوال کیا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، مریم نے انجان بنتے ہوئے خود کو پوز کیا۔ کیا آپ واقعی نہیں سمجھی یا سمجھنا نہیں چاہتی؟ محب نے بغوری سے دیکھا۔ کیا مطلب بہت آسان ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو۔ محب دل کی بات ڈھکے چھپے انداز میں زبان تک لے ہی آئے۔ اسٹیج پہ لڑکیوں کے گھیرے میں آتے حسن نے اسے دوری سے کیری لان کا اشارہ کیا، اس لیے یکلخت اس کی مسکراہٹ گہری اور اعتماد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دیکھیے، میں واقعی سمجھ نہیں پا رہی آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، مریم نے اپنا تمام تر اعتماد بحال کرتے ہوئے کہا۔ آپ سچ مچ اتنی انجان ہیں یا پوز کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کے استفسار پر مریم استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے چھپ جانا چاہتی ہیں اور آپ کی یہ شعوری کوشش جب کامیاب نہیں ہوتی تو خود کو انجان بنا کر آپ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بولیے، کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ محب کی جانچتی نظروں سے خائف مریم شش و پنج میں پڑ گئی۔ مقابل شخص اتنا احمق نہیں تھا جسے وہ اب تک سمجھتی رہی تھی۔ مریم اندر جو تمہیں انی ماں کب سے ڈھونڈ رہی ہیں۔ قریب آتے زاویار کی آنکھوں میں ناپسندیدگی واضح اور لہجہ خاصا سخت تھا جسے محب نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔
رات مہندی کی رسم 3 بجے تک جاری رہی۔ دیر سے سونے کی وجہ سے گھر بھر میں ٹھہرے ہوئے مہمان دن چڑھے تک اونگ رہے تھے۔ مریم چائے بنانے کے لیے نیچے آئی تو سیٹنگ روم اور لاؤنج میں بستر لگے ہوئے تھے۔ وہ سنبھل کر بے آواز قدموں سے چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ چائے کا پانی چولہے پر چڑھانے کے لیے اس نے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکالا۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ اگر ایک کپ مجھے بھی مل جائے تو بڑی عنایت ہوگی۔ زاویہ دروازے کے بیچ میں کھڑا تھا۔ اس نے بغیر کوئی جواب دیے دیگچی میں مزید دودھ ڈال کر چائے کو دم دے دیا۔ زاویہ ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مریم نے کوئی توجہ دیے بغیر چائے کپوں میں انڈیلی ایک کپ اٹھا کر زاویہ کے آگے رکھا اور اپنا کپ اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھائے۔ اگر تم چائے میں میرا ساتھ دو تو کیا حرج ہے؟ زاویہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ ایسے فرائض کے لیے لیزا ہی مناسب ہے۔ مریم نے بھی کبھی ادھار چکا دیا تھا۔ میں اس وقت لیزا کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ زاویہ نے اطمینان سے ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ تو اس کے تلوں پہ لگی سر پہ بجھی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تم مجھ پر حکم چلاؤ۔ بن بھی تو سکتی ہو۔ اگر حرج ہی کیا ہے؟ ہم دونوں نے اتنا سارا وقت اکٹھے گزارا ہے اور تم تو بچپن سے مجھ سے منسوب رہ چکی ہو۔ وہ تو حالات ہی ایسے ہوئے کہ اسٹاپ اٹ زاویہ، اپنی بکواس بند کرو۔ میں کچھ کہوں تو بکواس ہے، اور رات اس محب امتحان کے ساتھ کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے؟ اوہ تو یہ جلن ہے آپ کو؟ مریم کو ایک دم سے خوشی کا احساس ہوا۔ مریم آئی سویئر میں آج بھی اپنے دل میں تمہارا نام نہیں کھوج پایا۔ 5 سال میں نے خود کو دھوکہ دیا لیزا کو اپنا کر۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہیں بھول جاؤں گا، مگر تمہیں پانے کی تڑپ کسی صورت کم نہیں ہوئی، اس لیے میں پاکستان آنے سے پہلے لیزا کو طلاق دے آیا ہوں۔ ہم دوبارہ سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے تو ساری ندامتیں دھل جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ پلیز چپ ہو جاؤ زاویہ، اور محبت اور عبادت میں دیر ہو جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ تم بھی اپنے عمل میں بہت دیر کر چکے ہو۔ اب وقت کا رخ موڑنا مشکل ہے، بہت مشکل۔ مریم کے جانے کے بعد وہ دیر تک کھلے دروازے کو دیکھتا رہا۔ آج زویا کی رخصتی تھی۔ سب لوگ ناشتے کے بعد تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ زویا مونا بھابھی کے ساتھ پارلر تیار ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ اپنے وارڈروب میں لٹکے جامہ وار کے نفیس خوبصورت کامدار سوٹ میں 100 کیڑے نکال رہی تھی۔ اتنے میں زہرا اچانک کمرے میں آئی تو بول پڑی، غنیمہ یہ آپ میرے لیے کس قسم کے ڈریس خرید لائی ہیں؟ آپ جانتی تو ہیں مجھ سے ایسے بھاری بھرکم کپڑے بالکل بھی سنبھالے نہیں جاتے۔ مریم جانو، شادی بیاہ میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں بس، اور زیادہ تکرار نہیں۔ جلدی سے چینج کرو اور آ جاؤ۔ آپ پہلے ہی خاصی برہم ہو رہی ہیں تمہارے کمرے میں یوں گھس کر بیٹھنے سے۔ پتہ نہیں تائمہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ مریم کے لہجے میں غصہ تھا۔ مومو جانو ایسے نہیں کہتے، اب دیکھو تم بھی تو صبح سے اپنے کمرے میں بند ہو۔ شادی والے گھر میں سب سے کٹ کے رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ گھر میں آئے مہمان بھلا کیا سوچیں گے؟ غنیمہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جو مجھے اپنے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجانا پڑ رہی ہے تو صرف زویا کی خوشیوں کے لیے، ورنہ ہنسنے کے لیے میرے پاس کوئی خوشی نہیں۔ مریم کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ پھر وہی باتیں بیٹا، کتنی بار کہا ہے ایسے نہیں سوچتے، ایسے نہیں کہتے۔ زندگی کے لمحوں سے خوشیاں چرانا تمہارا حق ہے، اور اس عمر میں ایسی باتیں سوچنا بالکل بھی اچھا نہیں۔ ظاہرا نے اس کے کنگال چھوتے ہوئے نرمی سے کہا اور جلد تیار ہونے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اور جلد سے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس کے بڑے سے دوپٹے کا پاؤں تلے آیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹے کو سنبھالنے کی کوشش میں لمبی ہیل کی بدولت زمین بوس ہوتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ سنبھلنا تو آج مجھے چاہیے، تو پھر آپ کیوں اتنی بدحواس ہو رہی ہیں؟ محب کے گمبھیر لہجے اور لو دیتی نظروں کی چمک اس کے لیے ستائش ہی نہیں دیوانگی بھی تھی۔ پہلی بار محب کے سامنے اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ محب نے دیکھا اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے سے قطرے چمک رہے تھے۔ مریم کی ساری بولڈنس ہوا ہو چکی تھی۔ وہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ مریم کو سونپ کر آگے بڑھ گیا، اور سن ہوئی مریم کے لیے اس کا انداز بہت انوکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زویا بھی پارلر سے تیار ہو کر آ گئی۔ سرخ راجستھانی لہجے پہ گولڈن خامدار پٹی کا بڑا خوبصورت کام تھا۔ ایک اسٹائل سے لیا ہوا دوپٹہ، خوبصورت میک اپ اور ایک ڈھیر سارے زیورات میں نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد حسن زویا کو ساتھ بٹھایا گیا۔ دودھ پلائی کی رسم میں زویا کی درجنوں فرینڈ اسٹیج پر چڑھ رہیں۔ سمیر اور محب حسن کا ساتھ دینے کے لیے لڑکیوں کے جملوں کو تابڑتوڑ جواب دے رہے۔ ظاہرہ نے بہت عرصے بعد مریم کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مریم کو مقابل پا کر محب کی آنکھوں میں اترنے والے رنگ دیکھ کر زاویہ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ رخصتی پہ ایک اچھے دوست کی جدائی نے مریم کی آنکھیں نم کر دیں۔ وہ رخصت ہو کر کسی دوسرے شہر نہیں جا رہی تھی۔ اس کے باوجود مریم اس کے بغیر خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب ایک دن بعد رکھی گئی تھی۔ شادی کے ہنگامے ماند پڑ چکے تھے اور زندگی معمول پر آ رہی تھی۔ زویا اور حسن کی بھی شادی کی دعوتیں اٹینڈ کر رہے تھے، جبکہ مریم کی یونیورسٹی میں آخری دن تھے، سو وہ باقاعدگی سے جا رہی تھی۔
ज़ावियार के आने से ताइमा के मिजाज में नुमायाँ फ़र्क आया था। रईसा और अली अपने चाचू की मौजूदगी में कभी बोरियत महसूस नहीं करते थे। ज़ोया की शादी के बाद इस किस्से की तमाम जिम्मेदारियाँ मुन्ना भाभी पे आन पड़ी थी। मरियम यूनिवर्सिटी से लौटी तो ज़ावियार बच्चों के साथ लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। वो थके कदमों से अंदर आई तो वो सामना बीजान से हुआ। अस्सलाम बीजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, 2 घड़ी कभी नीचे भी टिक जाया करो, घंटों गुजर जाते हैं पर तेरी सूरत नज़र नहीं आती। बीजान, इतना थक जाती हूँ, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? अन्नी बता रही थी रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल बाद वह बीजान के लहजे में अपनायत देख पाई थी। बस बेटा, इस बदलते मौसम का असर है। शाम को मगरिब के वक्त ठंडे पानी से वज़ू कर लिया। रात भर बुखार और ज़ुकाम ने चैन नहीं लेने दिया। बीजान, मौसम बदल रहा है, आप ये बेहतियाती मत क्या करें, देखें कितनी कमज़ोर लग रही हैं। अल्लाह तुझे हयाती दे, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। जा शाबाश, जाकर कपड़े बदल ले और कुछ खा पी ले, तैयारी आई है। वह बीजान के अचानक मेहरबानियों को समझ नहीं पाई थी। शाम को सब लॉन में चाय पी रहे थे कि ज़ोया और हासिन के अचानक आ जाने से अच्छी बड़ी रौनक लग गई। मरियम के सर में दर्द था, इसने चाय कमरे में ही पी ली थी। ज़ोया इसके कमरे में आई और इधर उधर की बातों के बाद असल बात पर आ गई। तुम मुहिब भाई का इकरार लौट कर खुद कितनी पुरस्कून, और वो बेचारे कब से मम्मा के पीछे पड़े हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ वो तुम समझ रही हो। ज़ोया ने शरारत से इसके नाक दबाई। रेली मोमो, अपने मुहिब भाई बहुत अच्छे हैं, माँ बाप है नहीं, ना बहन ना भाई। सच राज करोगी, बड़ा घर है, कोई रोक टोक नहीं। मैं तो कहती हूँ अगर इनके रिश्ते की बात करें तो तुम फ़ौरन हाँ कर देना। ज़ोया, सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तुम चाहो तो क्यों नहीं हो सकता। जानती हो तुम्हारे लिए कितनी फ़िक्रमंद रहती है। ये सब बात की बातें, तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ हासिन भाई कैसे हैं? मरियम ने इसे शानों से पकड़कर अपने साथ बेड पर बिठा लिया। मुझ जैसे बीवी मिलने के बाद कैसे हो सकते हैं भला? ज़ोया ने इतराते हुए कहा। तो मरियम ने कहा, यकीनन मैं उनके दुख का अंदाज़ा लगा सकती हूँ, फिक्र न करो, मैं भी तुम्हारे हाथ पीले करवा कर रहूँगी। ज़ोया ने इसके हाथ थामते हुए पुरयकीन अंदाज में कहा, और वो फिर वाकई अगले चंद रोज़ में हासिन की वालदा मुहिब का प्रपोज़ल लेकर आ गई। तसव्वुर मंजिल में एक बार फिर खामोशी छा गई। ज़ाहिरा ने उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था। वह बहुत खुश थी, उनके बस में होता तो उस वक्त हाँ कर देती वो, मगर बीजान का बाहमी मशवरा मकसूद था। कामगोर डिसेंट सा मुहिब हमदानी ज़ाहिरा को मरियम के लिए इंतहाई मौजू लगा। रात डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। जब ज़ाहिरा ने मुहिब के रिश्ते का जिक्र छेड़ा तो ज़ावियार वाकआउट कर गया। ना, मैं कहती हूँ क्या कमी है मेरे ज़ावियार में? अब तो वो इस मोई लीज़ा को भी तलाक दे आया है। आपा, बात कमी की नहीं है। अगर मरियम को ये रिश्ता मंजूर होता तो आज से 5 साल पहले इनकार ना कर चुकी होती। ज़ाहिरा ने संभल कर बात शुरू की। वैसे ज़ाहिरा की बात ज़ुबान से निकले तो बुरा मत मानना। ऐसे इस मरियम को तुम्हारी शाय ना होती तो मैं देखती है किस तरह बड़ों के फैसले तय करते फैसले रद्द करती है। अल्लाह, आप ज़्यादती कर रही हैं। ज़ाहिरा ने एहतजाज किया। मैं क्या ज़्यादती करूँगी? ज़्यादती तो तुम कर रही हो। मेरे ज़ावियार के होते हुए तुमने गैर ख़ानदान के लड़के का रिश्ता कैसे कबूल कर लिया? बीजान, आप भी तो कुछ कहें, इतने अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं। लड़का माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांच ऑफिसर है, और फिर सायरा बहन का देखा भला है, हासिन का दोस्त है, वो सब कुछ जानते हैं मुहिब के बारे में, हमें और क्या चाहिए? ज़ाहिरा बीजान से मुखातिब थी। बहू सच पूछो तो मेरी भी यही राय है, घर की बेटी घर ही रहे तो बेहतर है। फिर ज़ावियार भी यही चाहता है। बीजान, बात सिर्फ ज़ावियार के चाहने की नहीं है। ज़ाहिरा ने खुद को बेबस महसूस किया। ज़ाहिरा तो मुझे एक बात बता, भला तुझे मेरे बेटे से क्या बैर है? आपा, कैसी बातें करती हैं आप? भाई साहब आप ही बोल लें। ज़ाहिरा ने सामने बैठे इमाद हैदर की तरफ देखा, जो अब तक बिल्कुल खामोशी से कुछ सोच रहे थे। ज़ाहिरा ठीक कह रही है, बात सिर्फ ज़ावियार के चाहने की नहीं है, मरियम की रजामंदी लेना सबसे ज़रूरी है। अगर वो चाहे तो इनकार कर सकती है, वरना लड़का हर लिहाज से इसके लिए सूटेबल है। आपको सारी दुनिया से हमदर्दी हो सकती है, स्वयं मुझसे और मेरे ज़ावियार से। नसीम बेगम शोहर से इख्तिलाफ़ करती फट से उठ गई। ज़ाहिरा इमाद के फैसले से अज़हद मुतमईन हो गई। अब सिर्फ मरियम की रजामंदी लेना बाकी थी। ज़ावियार को किसी पल चैन आया तो बिला झिझक मरियम के कमरे में चला आया। मुहिब को ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारे ख्वाब देखे? मरियम, इबाद की संगत के ख्वाब, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम फ़ौरन इनकार कर दो। ज़ावियार, तुम कौन होते हो मुझ पर इस्तेहकाक जमाने वाले? मैं कौन होता हूँ? वो खुद गुलामी के अंदाज में बोलता हुआ आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूँ तो मैं मरियम, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? तुम्हारी चाहत का रूप तो बहुत साल पहले ही देख चुकी थी, अब कुछ और देखना नहीं चाहती। मरियम, तुम इकरार नहीं करोगी? इसने मरियम को शानों से थाम कर बाबर कराया था। तुम भी सुन लो मुहिब, मैं इनकार नहीं करूँगी। इसका लहजा दो टोक था।
میں محب کو سب بتا دوں گا۔ کیا بتاؤ گے اسے؟ میری بے بسی کی کہانی، اپنی خود غرضی کی داستان۔ مریم تم صرف میری ہو۔ اس نے زاویار کے ہاتھ سختی سے اپنے شانوں پر سے ہٹا دیے۔ مریم ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی۔ صرف ایک بار معاف کر دو مجھے۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح میں تمہارے سامنے گر گرائی تھی اور تمہارا یہ پتھر دل موم نہیں ہوا تھا۔ زاویار دیکھو میرے صبر کا پھل، آج تم اسی طرح میرے آگے گر گرا رہے ہو۔ 5 سال پہلے میں نے تمہاری بلیک میلنگ سے مجبور ہو کر بچپن کے طے شدہ رشتے سے انکار کیا تھا، اور اب تک میرا انکار میری پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا، لیکن آج میں خود اپنی مرضی سے تمہیں انکار کر رہی ہوں، اور آئندہ ہم اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے۔ مریم کی سختی سے کی گئی تنبیہ کا مطلب تھا کہ وہ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر چکی ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اتنا خوار ہوتا رہا ہوں، وہ کبھی یوں اچانک میرے سامنے آ جائے گی اور میں اسے اتنی جلدی اپنا لوں گا۔ کیا میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میری محبت کو میرے نام کر دیا گیا ہے؟ جی ہاں، آج میں نے مریم عباد کو پا لیا ہے۔ گو کہ اسے پانے میں اس کے گھر والے مجھے خوش دکھائی نہیں دیے، مگر مریم کی ہاں کے سامنے مجبور ہو کر اس سادہ سی تقریب میں کچھ بجھے دکھائی دیے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں ابھی تک ایک خوابناک سی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ کیا وہ سب احساسات میں اس کے سامنے شیئر کر سکوں گا جنہیں میں ایک مدت سے سنبھالے اس لمحے کا منتظر تھا؟ میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی جملہ گونج رہا ہے، اور گھڑی کی سوئیاں آدھی رات سے زیادہ کا وقت بتا رہی ہیں۔ میرے خیال سے مجھے مزید اسے انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ میں اپنے دل کو تپا کر جب بیڈ روم میں داخل ہوا تو مجھے فوراً سنبھل جانا پڑا۔ وہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ ہماری نکاح کی رسم نہایت سادگی سے ادا ہوئی۔ یہ شرط چونکہ مریم کی طرف سے تھی، اس لیے مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نکاح کے موقع پر بھی اس کے لباس اور بناؤ سنگار روایتی دلہنوں سے قطعی مختلف تھا۔ سادہ سے کامدار سوٹ میں ملبوس ہلکی پھلکی جویلری پہنے، لائٹ سے میک اپ نے مجھے اس کے حسن میں کئی رنگ دکھائی دیے۔ میں آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دائیں جانب جھکا اس کا بے خبر وجود میری نگاہوں کے حصار میں تھا۔ ایک بازو سر کے نیچے اور دوسرا ایک ہاتھ قدرے آگے تکیے پہ دھرا تھا۔ میرے لبوں پر امڑنے والی دھیمی سی مسکراہٹ انجانے میں اس کے ہاتھ کو چھو گئی۔ اس نے غسل مندی سے سر اٹھایا تو فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی۔ سو جاؤ، رات کافی بیت چکی ہے۔ میں اس کے خفیف احساس کو مٹانے کی خاطر اس کے ہاتھ پر تھپکی دے کر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا، اور یقیناً میری نظروں سے حقیقت کا ادراک کرتی سوچتی رہ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن سے کٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے بستر چھوڑا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور ٹاول سے منہ ہاتھ خشک کرنے کے بعد کچن میں چلا آیا۔ وہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ کیا ایک رات کے دولہا اور دلہن کی صبح ایسے ہوتی ہے؟ اس متوسم سی سوچ نے میرے قدم خود آگے بڑھا دیے۔ یہ اتنی صبح کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کے شانوں پہ بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا آپ کی صبح 10 بجے ہوتی ہے؟ اس نے اپنی مصروفیت سمیت مجھے دیکھا تو ایک بے ساختہ قہقہہ میرے لبوں سے آزاد ہوا۔ صبح تو میری بہت پہلے ہو جاتی ہے، مگر آج ذرا اطمینان نے میرا ساتھ دیا ہے، میں نے رازداری سے بتایا۔ کیسا اطمینان؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے اپنی نظریں اٹھائی اور مجھے بے خود سا کر گئی۔ تمہیں پا لینے کا اطمینان؟ میرے ہونٹوں سے ادا ہونے والے جملے نے اس کے گلابی لبوں پر کومل سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ تو پھر اپنے اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھیے اور مجھے ناشتہ بنا لینے دیں۔ اس نے ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ ویسے یہ زیادتی نہیں ہے، ابھی کل ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج تم کچن میں گھسی ناشتہ بنا رہی ہو۔ مجھے تمہارا یوں کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا؟ محب پلیز مجھے ایسا مت سوچے، مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ سب، اس نے انڈا فرائی کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہو، آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے انڈا فرائی کرنے کے بعد پلیٹ میں نکالتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تو میں دھیرے سے اپنے دل کی بات کہہ گیا۔ لڑکیاں اپنی شادی میں خاصا ہلا گلا پسند کرتی ہیں۔ مجھے شادی بیاہ کی روایتی رسوم شروع سے ہی پسند نہیں، اور ویسے بھی جو سادگی میں چارم ہے وہ شور شرابے اور بھاگ دوڑ میں کہاں۔ مریم نے ٹیبل پر ناشتے کے لوازمات سجا چکی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، جو چارم سادگی میں ہے وہ روایتی بناؤ سنگار میں کہاں۔ اب یہ تمہارا سادہ سروپ کس طرح میرے ہوش اڑا رہا ہے، میں متبسم انداز میں کہا تو وہ بھی میرے مقابل چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ فی الحال اپنے ہوش حواس قابو میں رکھیں اور ناشتہ کریں۔ تمہارے سامنے ہوش حواس قابو میں رکھنا مشکل کام ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے سلائس کی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی تو
تو چائے بناتی مریم نے مجھے مصنوعی خفگی سے دیکھا تھا۔ تصور منزل سے کوئی نہیں آیا تھا۔ مریم محب کی آنکھوں میں ہلکی سی تفکر کی پرچھائی دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا نینی کی طرف تھا، وہاں سے واپسی شام کو ہوئی تو محب نے گھر جانے کے بجائے لانگ ڈرائیو پہ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ کیا خیال ہے آنی ماں سے جائے؟ واپسی پہ محب نے سے پوچھا تو اس بات میں سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ محب تایا جان اور جنید بھائی سے گپ شپ میں مصروف تھا اور مریم بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ مونا بھابی اور ظاہرہ بھی وہیں موجود تھی۔ البتہ تائیمہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ مریم بی جان سے جس قسم کے رویے کی توقع کر رہی تھی وہ اس کے برعکس محب اور مریم سے بہت محبت کے ساتھ ملی تھی۔ ظاہرہ تو اسے دیکھ کر خوشی سے جی اٹھی تھی، اسی لیے مریم کے دل میں سر اٹھاتے خدشے معدوم ہو گئے تھے۔ اسے تصور منزل آئے 1.5 گھنٹہ ہو چلا تھا۔ محب نے اٹھنا چاہا تو تایا جان نے ان دونوں کو زبردستی رات کے کھانے پہ روک لیا۔ وہ دونوں جب واپسی کے لیے گھر سے نکل رہے تو زاویار اسی وقت آیا۔ ہیلو زاویار، کیسے ہو؟ آج کل نظر نہیں آ رہے، کیا مصروفیت ہے بھائی؟ پورچ میں کھڑے سے ہاتھ ملاتے ہوئے زاویار سے پوچھا تو اس کی نظریں بھٹک کر محب کے عقب میں کھڑی مریم پہ جا رکی۔ یار اب نظر نہ آنے والی بات تو مت کرو، یہ اور بات ہے کہ آج کل تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ زاویار نے مریم کے چہرے پہ نظریں ہٹائے بغیر کہا تو محب ہلکے سے کہے کے ساتھ ہنسا۔ یہ خوب کہی تم نے، ویسے بیوی پسند کی ملے تو کون کافر دیکھتا ہے ادھر ادھر۔ محب چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زاویار نے ایک بار پھر اس کا گھبرایا ہوا سراپا نظروں میں لیا۔ اوکے زاویار، کبھی چکر لگاؤ، ہمارے غریب خانے پر گپ شپ رہے گی۔ محب نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے دوبارہ ہاتھ ملا کر آفر کی۔ ہاں کیوں نہیں، اب تو ڈبل رشتہ داری ہے، آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ زاویار کی ساری گفتگو محب کے ساتھ ہی البتہ سناوا مریم کو رہا تھا۔ وہ زاویار کی جانب دیکھے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ محب بھی اس سے اجازت لے کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مریم دونوں ہاتھ گود میں رکھے جانے کی ان سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اور اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ گاڑی کن کن راستوں سے گزر رہی ہے۔ محب نے گردن موڑ کر کئی بار اس کے کھوئے ہوئے انداز کو نوٹ کیا۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ محب نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ اس کی محبت پر مریم کی آنکھوں میں یکدم نمی اتر آئی۔ محب کیا واقعہ مجھے چاہتے ہیں؟ محب کا مطلب ہے محبت کرنے والا، ٹوٹ کر چاہنے والا۔ کیا تمہیں اس محبوب کی محبت پر کوئی شک ہے؟ اس نے رخ موڑ کر مریم کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ تو پھر میرا دل کیوں خوفزدہ ہے کہ محب، مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی محبت ایک خواب کی طرح مجھے حقیقت میں لا پٹکے گی۔ اس کا اندر کا ڈر آنسوؤں میں ڈھل چکا تھا۔ محب نے گاڑی پر ہجوم ٹریفک سے نکال کر ایک سائڈ پر روک لی۔ اس کی باتوں نے محب کو پریشان کر دیا تھا۔ میری محبت کا ہر راستہ صرف تم تک جاتا ہے، سمجھ میں آیا کچھ؟ اور ایک بار پھر سمجھاؤں؟ محب اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنا عکس ڈھونڈتے ہوئے شریر انداز میں پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے پلکیں جھکا گئی۔ محب نے ہنی مون پر جانے کے لیے آفس سے چھٹیاں لینی چاہی تو مریم نے سہولت سے منع کر دیا۔ دلوں میں محبت ہو تو کہیں اور جا کر محبت تلاشنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ اس کے آفس جانے کی تیاری میں مدد کروا رہی تھی۔ تم بہت ظالم بیوی ہو جو شوہر کو شادی کے چند روز بعد آفس بھیج رہی ہو۔ محب نے ٹائی کی ناٹ لگاتے ہوئے آئینے میں سے دیکھا۔ 1.5 ہفتہ ہو چلا ہے ہماری شادی کو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ریسٹ واچ اٹھا کر محب کی طرف بڑھائی۔ اور یہ 1.5 ہفتہ جلدی نہیں گزر گیا؟ محب نے اس کے ہاتھ سے ریسٹ واچ لے کر ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بس زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیں، پورے 15 دن بعد آپ آفس سے لیٹ ہو چکے ہیں۔ مریم کیا خیال ہے کوئی اچھا سا کک رکھ لیں؟ ان فیکٹ مجھے تمہارا یوں کچن میں گھسے رہنا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تنہا تھا میں نے بھی خانسامہ کی کمی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ ویکینڈ پہ آ کر پورے ہفتے کا کھانا فریز کر دیا کرتی تھی۔ محب ہمیں کسی کوک کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے لیے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے اور پھر سارے کام تو گھر کے ملازم کرتے ہیں، ایک کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ مریم نے ٹیلی فون کی بجتی بیل سن کر ریسیور اٹھا لیا تھا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں دیکھے ہوئے، چلو میرا نہ صحیح آنے کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ دوسری طرف زاویار تھا۔ مریم نے کہے سنے بغیر فٹ سے ریسیور رکھ دیا۔ کس کا فون تھا؟ محب اپنا موبائل فون اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ رانگ نمبر تھا۔ مریم نے نظریں چراتے ہوئے قدم کچن کی طرف بڑھا دیے۔ محب کے آفس نکلنے کے بعد وہ لاؤنج میں بے ترتیب ہوتے کچھ درست کر رہی تھی جب ٹیلی فون کی گھنٹی نے اسے ایک بار پھر ڈسٹرب کیا۔ مسلسل بیل
बेल बज रही थी और इसने CLI पर तस्वर मंजर का नंबर देकर फ़ौरन रिसीवर उठाया। ज़ावियार, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान तो तुमने मुझे कर रखा है, तुम्हें क्या मालूम तुम्हें मुहिब के साथ देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है। आई लव यू मरियम, तुम अब भी मेरी ज़िंदगी हो। शट अप ज़ावियार, बंद करो ये अपने फजूल बकवास, तुम आइंदा मुझे फ़ोन नहीं करोगे, समझे तुम? इसने गुस्से में रिसीवर पटक दिया। गुस्से में इसका सांस फूल रहा था। इसने सोफे पर बैठना चाहा, जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच ली हो। मुहिब लाउंज के साथ मुल्हिक लॉबी में खड़ा था और अब इस तरफ आ रहा था। आप ऑफिस नहीं गए? ब्रीफ केस तो यही भूल गया था, वही लेने आया हूँ। मुहिब ने एक नज़र इस पर डाली और बेडरूम से ब्रीफ केस उठाकर इसी खामोशी से बाहर निकल गया। मरियम सारा दिन परेशान रही। पता नहीं मुहिब ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। सारा दिन इसे यही सवाल तंग कर रहा था। शाम को वो ऑफिस आया तो कहीं से भी ये तासुर ना मिला कि मरियम की बातें सुन चुका है। इसका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए मरियम ने इसका सुख का सांस लिया और ज़ावियार की बातों की वजह से इसने तस्वर मंजिल जाना ही छोड़ दिया। आजकल घर में रॉन्ग कॉल्स कुछ ज़्यादा नहीं आने लगी। सुबह नाश्ते पर इसने सरसरी से अंदाज में अखबार देखते हुए कहा तो चंद लम्हों के लिए चाय बनाती मरियम लाजवाब सी हो गई। इसने प्याली मुहिब की जानी बढ़ाई। इसके हाथों की लर्जिश मुहिब से छुप ना सकी थी। इसके हाथों से चाय की प्याली लेकर ज़ाविया पर अखबार पर नज़र जमाए सिप लेता रहा और मरियम इसकी मुंतज़र ही रही कि शायद वो भी कोई बात करे। यहाँ तक वह चाय पीने के बाद उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, वापसी पे तैयार रहना, नैनी के यहाँ चलेंगे। रात वह फ़ोन पर शिकवा कर रही थी, हासिन और ज़ोया भाभी से भी मुलाकात हो जाएगी। वो तो ठीक है, मगर अभी तो 8:30 बज रहे हैं और आप अभी से ऑफिस जा रहे हैं। मरियम ने घड़ी देखते हुए फिक्रमंदी जाहिर की। आज फ़ॉरेन ऑफिसर्स के साथ बहुत अहम मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना होगा। वो मुतमईन करने के बाद रुका ही कब था। मरियम इसे पहुंच तक छोड़ने गई। एक चुभन का एहसास था जो इसकी बेचैनी में इजाफे का बायस बन रहा था। इसी बेचैनी और खदशात में घिरा हुआ दिन कैसे गुजरा इसे खबर न हुई। मुहिब के आने में भी अभी घंटा भर बाकी था। वो इसके कहने के मुताबिक पहले ही तैयार हो चुकी थी। जब ही पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी, इसने पहले वो लॉन्च के दरवाजे तक जाती ज़ावियर दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। तुम क्यों यहाँ आए हो? यहाँ तुम्हें देखने। ज़ावियर, तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, अब क्या चाहते हो मुझसे? माइंडेड, तुमने ये जहन्नुम खुद हासिल किया है। ठीक है, अगर ये जहन्नुम मैंने खुद हासिल किया है तो खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मरियम ने बेबसी से इसके आगे हाथ जोड़े। मरियम, तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचती हो। ज़ावियर इसके सजल से रूप को दिल में उतारता शिकवा कर रहा था। मैं तुम्हारे बारे में क्या राय रखती हूँ, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मरियम का लहजा दो टोक था। क्यों सरोकार नहीं होना चाहिए? आखिर हम दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व रह चुके हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारा। वो डटाई से बावर कराता करीबी सोफे पे बैठ चुका था। जस्ट शट अप ज़ावियर एंड गेट लॉस्ट। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो इन आंखों ने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। वो इसकी बेबसी पर मज़ा उठा रहा था। ज़ावियर, मुझे कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर मत करो और निकल जाओ यहाँ से। नफ़रत है मुझे तुमसे, शदीद नफ़रत। मरियम ने अपने आंसू छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। तुम्हें देखने आया था, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। अब चलता हूँ, इसने आहिस्तगी से कहा। तो मैं सोच में डूबा हुआ मरियम का वजूद कोई जुम्बिश न कर सका। वो इसकी सोचों में इजाफा करके जा चुका था। मुहिबात वैसे पूछ रहा था, घर में कोई आया था क्या? नहीं तो कौन आएगा भला आपकी गैर मौजूदगी में? मुहिब का जी चाहा इसके झूठ को बेनकाब करते भी थोड़ी देर पहले इसने खुद ज़ावियर की क्रोला गेट से निकलते हुए देखी थी। आप फ्रेश हो जाएं, फिर नैनी की तरफ चलते हैं। सुबह से ज़ोया का 2 बार फ़ोन आ चुका है। मरियम ने इसका कोट हैंग करते हुए अपनाइयत से कहा तो वो टाई की नॉट ढीली करने के बाद जूते उतारने लगा तो इसकी कोशिश में आने वाली झंझलाहट बड़ी नुमायाँ थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही, वो बेदिली से कहता हुआ यूं ही बेड पर आकर लेट गया। क्यों, क्या हुआ है आपकी तबीयत को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थे। वो मुतफक्कर से इसकी पेशानी पे हाथ रख के कह रही थी। मुहिब का जी चाहा इसका हाथ हटा दे। तबीयत ख़राब होते क्या देर लगती है? इसने चिढ़कर साइड से तकिया उठाकर मुंह पर रख लिया। मुहिब, आप इस तरह क्यों लेट गए हैं? उठकर पहले कोई टैबलेट वगैरह ले लें। इसने मुहिब के मुँह से तकिया हटाया। मैं टैबलेट ले चुका हूँ, अगर मुनासिब समझो तो लाइट ऑफ कर दो। इसका अंदाज़ खासा बेजारकुन था।
میں ابھی لائٹ آف کر دیتی ہوں، اگر آپ کہیں تو آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے لائٹ آف کرنے کے بعد پوچھا۔ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو۔ محب نے اس کا اپنی پیشانی کی طرف بڑھتا ہاتھ روک دیا۔ شام کے سائے طریقے میں ڈل رہے تھے، کھلی فضا میں آنے کے باوجود اس کا اندر کا حبس کم نہیں ہوا تھا۔ وہ محب کے اچانک بدل جانے کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور یہ سوچتے ہی کافی وقت گزر گیا تھا۔ فضا میں خنکی کا احساس خاصا بڑھ گیا تھا، اور وہ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی بے خبر وقت کی آہٹوں سے جان پتہ نہیں کون سی سوچیں سلجھانے میں مزید الجھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ جا کر محب کی خیریت نہیں پوچھی تھی، بس سب سے یہیں بیٹھی اپنی قسمت پہ ملامت کر رہی تھی۔ وقت نے کب اپنے گزرنے کا فیصلہ کیا، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ اس ٹھنڈ میں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ محب گرم چادر سینے پہ لپیٹے اس کے حق میں موجود کھڑا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مریم نے پوچھا تو محب نے اسے شانوں سے تھام کر برآمدے کی سیڑھی سے اٹھایا۔ نہ جانے وہ کب سے یہاں بیٹھی تھی، اس کا وجود کھلی فضا میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اندر چلو، کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہو۔ محب نے اپنی گرم چادر اتار کر اس کے شانوں پہ پھیلا دی۔ وہ رات اگر مریم کے لیے اجنبی تھی تو محب کا بھی بار بار پہلو بدلنا اسے چھپا نہیں تھا۔ مریم تم کیا ہو؟ دھوکہ، فریب، مکر یا جھوٹ؟ کیا نام دوں میں تمہیں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا زاویار کے ساتھ؟ میں اس کے کس جھوٹ کی گرہ کھولوں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ زاویار کا بار بار فون کرنا، مریم کا میرے سامنے ریسیور اٹھا کر رکھ دینا، میری غیر موجودگی میں زاویار کا میرے گھر آنا، اور مریم کا میرے سامنے جھوٹ بول دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کیوں زاویار کے سامنے جانے سے کتراتی ہے؟ کیوں مجھے ہر سوال پر جھوٹ میں لپیٹ کر ہر سوال کا جواب جھوٹ میں لپیٹ کر لٹا دیتی ہے؟ کیوں اسے دیکھ کر زاویار کی آنکھوں میں قندیلیں روشن ہونے لگتی ہیں؟ ایسا کون سا اندیکھا رشتہ ہے ان دونوں کے درمیان جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ ایسے کتنے سوال ہیں جنہوں نے میرا دماغ معاف کر رکھا ہے، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ مجھے مریم کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ کیا کوئی مرد ایک مشکوک کردار کی بیوی کو برداشت کر سکتا ہے؟ میں اپنی برداشت اس ظرف کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے۔ میری خاموشی بے متفکر سی ہراساں پریشانی کے عالم میں بار بار مجھے چائے کافی کھانے کا پوچھتی ہے۔ وہ اس وقت میرے لہجے کی تلخی کچھ اور سوا ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی معصومیت کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ چھپا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں جس بات کا ایک تیز ریلا مجھے خود سے بھی بیگانہ کر دیتا ہے، میرے اسٹڈی روم کے بند دروازے کے سامنے بے چینی سے منڈلاتی ہے۔ ایک چپ ہے جس نے ہم دونوں کے تعلق میں گرہ باندھ رکھی ہے۔ مریم کا کافی بنا کر اسٹڈی روم میں لے آئی تھی، اور اسے آتا دیکھ کر محب نے اپنی ڈائری بند کر دی تھی۔ ڈائری لکھنے کی عادت اسے بچپن سے ہی تھی۔ جو باتیں کسی سے نہیں کہہ پاتا تھا وہ اسے کورے کاغذوں پر منتقل کر دیا کرتا۔ کیوں زحمت کی تم نے؟ مجھے اس وقت کافی کی بالکل طلب نہیں تھی۔ اس نے اپنے سچ کو دبائے بغیر کہا تو مریم کا چہرہ بجھ سا گیا۔ محب آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ چلیں باہر چلتے ہیں۔ مریم نے کافی کا مگ اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تصور منزل چلتے ہیں، بہت دنوں سے جنید بھائی زاویار سے ملاقات نہیں ہو سکی، کیا خیال ہے تمہارا؟ محب نے نظریں اس کے چہرے پہ گھارتے ہوئے پوچھا۔ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ کہیں اور چلتے ہیں، مریم نے سنبھل کر جواب دیا، اور سامنے بیٹھا محب ہتے سے اکڑ گیا۔ کہیں اور کیوں؟ چلتے ہیں تمہارے عاشق کے گھر۔ اسی بہانے تم دونوں ایک دوسرے کا دیدار بھی کر لینا۔ محب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جو میری غیر موجودگی میں رونما ہوتی ہے۔ بولو کیا رشتہ ہے تمہارا زاویار حیدر کے ساتھ؟ کس دھوکے میں رکھا ہوا ہے تم دونوں نے مجھے؟ وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ محب ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مریم نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ تو پھر کیوں آتے ہیں اس کے فون؟ کیوں وہ میری غیر موجودگی میں تم سے ملنے آتا ہے؟ محب نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اس کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر کیوں بہک جاتی ہیں؟ جواب دو مجھے۔ محب وہ میری زندگی جہنم بنا دینا چاہتا ہے، مجھ سے بدلہ لے کر مجھے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ پلیز میری بات کا یقین کریں۔ وہ محب کے سینے پر سر ٹکائے بری طرح سے سسک پڑی۔ کیسی محبت ہے آپ کی جو مجھے یقین کا لمحہ بھی نہیں دے پائی؟ اس بے چینی کے ڈر سے میں سب کچھ آپ سے چھپاتی رہی۔ آپ کتنے خود غرض ہیں۔ ذرا شک کے پاؤں پڑے، آپ مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ وہ رندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ تم صرف میری بات کا جواب دو، وہ کیوں تم سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ محب نے بوس گر کر حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے ٹھکرا کر آپ کا پرپوزل قبول کیا، یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے آپ سے بدگمان کرنا چاہتا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میری ماضی کے گرہ کھولنا چاہتے ہیں۔ میری ماضی
پیچھے کی سب سے بڑی تلخی یہ ہے کہ میں انیما کی حقیقی اولاد نہیں ہوں۔ 10 سال میرے ابی نے اولاد کی خواہش اپنے سینے میں دبائے رکھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ انیما کی محبت ہے، جس کے سامنے دوسری شادی کا تصور ناممکن تھا۔ ڈاکٹرز نے جب انیما کو ایک ماں کے رتبے سے محروم رہ جانے کی خبر سنائی تو وہ ابی کے سامنے ہار گئی۔ ابھی دوسری شادی کے حق میں نہ تھے، مگر بی جان نے انیما کو مجبور کیا کہ وہ خود ابی کو راضی کرے۔ اس کوشش میں کب انیما نے اپنے اندر کی عورت کو مار دیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ بالآخر انیما انہیں دوسری شادی کر لینے پر آمادہ کر چکی تھی۔ بی جان نے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم تیز کر دی، اور یوں ایک رشتہ کروانے والی کے ذریعے سیما نامی لڑکی بی جان کو موزوں ترین لگی۔ شکل و صورت کی خوب تھی، ماں باپ اور بہن بھائی بھی نہیں تھے، بس رشتے کی خالہ تھی جو یتیم بانجی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ بی جان کو سیما پسند آئی اور یوں رشتہ طے ہو گیا۔ شاید وہ وقت انیما کے لیے بہت صبر آزما تھا، جب وہ بنی سنوری سکن کو خود اپنے سپنوں کی دہلیز تک لے آئی۔ میرے ابی عباد حیدر ان سے شرمندہ ضرور تھے، لیکن سیما خاتون کے آنے پہ تاثر بھی دھل گیا۔ رفتہ رفتہ انیما کی حیثیت بھی ان پرانی بیکار اشیاء کی طرح ہو رہی تھی جنہیں فالتو قرار دے کر اسٹور روم کے کسی کونے خزرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ میری پیدائش کی آمد متوقع ہوئی تو سیما خاتون نے اپنے تیور ہی بدل لیے۔ ابھی تو پہلے ہی خوشی کے آگے دیوانے ہو چکے تھے۔ سیما جو کہتی وہ مانتے چلے جاتے۔ یہ وہ خوشی تھی جس کی آس انہوں نے 10 سال گزار دیے تھے۔ ابھی کے پاس آنے کے لیے وقت تھا نہ فرصت۔ انیما سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر لب خاموش تھے۔ ان کا اپنا چراغ روشن ہوتا تو ابھی روشنی کے حصول کے لیے کہیں اور کیوں جاتے۔ سیما خاتون کی پوزیشن بہت مستحکم تھی، وہ ابھی سے ہر جائز مطالبہ اپنے حق سمجھ کر منوا رہی تھی۔ جب میں اس دنیا میں آئی تو تصور منزل میں 7 چراغاں کیا گیا۔ ابھی مجھے اور سیما خاتون کو ہاسپٹل سے گھر لائے تو انہوں نے میرا ننھا وجود انیما کی گود میں ڈال دیا۔ ان کی سونی گود برسوں سے ممتا کے احساس سے ویران تھی۔ میرا وجود ان کی ممتا کی طلب کے لیے قرار بن گیا۔ مجھے پالنے پوسنے کی ہر ذمہ داری انیما نے خود سنبھالی۔ میری پیدائش کے وقت سیما خاتون نے ایسے پرزے نکالے کہ ابھی کی ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا لیتی، اور روز کی چک چک سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ ابھی ماں اور بی جان سے بھی ان کے مراسم ٹھیک نہیں تھے۔ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے کی وجہ سے ابھی بزنس پر توجہ نہیں دے پا رہے تھے۔ مسلسل پریشانی نے بیمار کر دیا تھا۔ انہی دنوں ابھی کے ایک دوست کافی عرصے بعد ان سے ملنے کے لیے گھر آئے تو سیما خاتون کو مسز عباد حیدر کے روم میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تب ابھی پہ یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ ایک غلط عورت کو پیار لائے ہیں۔ مستحکم اور امیر گھروں میں شادی کروا کر لوٹنا ان خالہ بانجی کا پیشہ تھا۔ وہ اسی طرح شادی کا ڈھونگ رچا کر متعدد لوگوں سے پیسہ اور جائیداد ہتھیا کر رفو چکر ہو جاتی۔ اس انوکھے کاروبار کی ہر واردات کے بعد گھر بدل لیا جاتا۔ وہ ابھی کے دوست احمد حسن کے بڑے بھائی کو بھی اسی طرح دھوکہ دے چکے تھے۔ انکل احمد حسن کے انکشاف نے گھر میں جو طوفان لایا وہ تو ایک الگ حصہ تھا۔ خود ابھی ذہنی طور پر ٹوٹ چکے تھے۔ ان کا بزنس عدم توجہی سے تباہی کے دہانے پر تھا۔ جو باقی کی پراپرٹی تھی وہ بھی سیما خاتون اپنے نام لکھوا چکی تھی۔ شادی پہ بی جان نے جو زیورات پہنائے تھے وہ بھی خالہ بانجی ٹھکانے لگا چکی تھی۔ ایک طوفان تھا جس کی تباہی سے پورا گھر بکھر رہا تھا۔ ڈوبتے کاروبار کو عماد طاہر نے سہارا دیا تو حالات کچھ معمول پر آئے۔ ابھی نے طلاق دے دی۔ سیما خاتون کو بچے کی ضرورت ہی کب تھی؟ انہوں نے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا۔ نہ جانے ان کی میری طرح کتنی اولادیں مختلف گھروں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ انیما ابھی کو اپنی بھرپور توجہ سے شوق سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بی جان سمیت گھر کا ہر فرد سیما خاتون کو ایک بیانہ خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتا تھا، لیکن ابھی نے اپنے دل میں ایسا روک لگایا کہ ایک دن اچانک ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ بی جان کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی اور انیما چاہنے والے شوہر کی جدائی کو برداشت کرنے کے لیے حوصلے ڈھونڈنے لگی۔ بہت برا وقت تھا۔ وہ تصور منزل پر جس کی تاریک سائے نے پورے گھر کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سیما خاتون کس دیس سدھار چکی تھی، کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ ابھی کا سارا کاروبار عماد طاہر نے سنبھال لیا تھا۔ ابھی کی زندگی میں ہی تایا اور تائی نے مجھے زاویار کے لیے مانگ لیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ گھر بھر میں جنید بھائی، زویا اور زاویار سے زیادہ مجھے اہمیت دی جاتی۔ مجھے انیما نے جس محبت اور توجہ سے پالا اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مجھے ابھی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ بی جان اور تائی ماں مجھے ہتھیلی کا چھلا بنائے رکھتی ہیں۔ زاویار سے بچپن کے طے شدہ رشتے کی بدولت پسندیدگی سے زیادہ دوستی تھی۔ وہ ایک اچھے دوست کی طرح میری ہر پرابلم کو منٹوں میں حل کر دیا کرتا۔ کالج لائف میں بھی زاویار پڑھائی میں میری بہت مدد کیا کرتا۔ زندگی کا وہ دور کسی بھی پریشانی کے بوجھ سے آزاد تھا، اس لیے ہنسنے کو بھی جی چاہتا تھا۔ ایک دن میں کالج سے لوٹی تو ڈرائنگ روم میں ایک زرق برق ساڑی میں ملبوس چارمنگ سی خاتون براجمان تھی اور بی جان اور تایا جان کے سامنے رو رہی تھی۔ انیما اور تائی ماں بھی وہیں موجود تھی، میرے قدم نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کے باہر۔
رک گئے۔ وہ خاتون تایا جان سے منت سماجت کر رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے اپنی بچی سے ملوا دو، میں اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ صرف ایک بار مجھے اپنی بچی کو جی بھر کے دیکھ لینے دو، پھر کبھی یہاں کا رخ نہیں کروں گی۔ سیما خاتون بری طرح سے سسک رہی تھی اور تایا جان انہیں ہر بات پہ لاجواب کر رہے تھے۔ بلا کر وہ مایوس ہو کر چلی گئی، لیکن میرے کانوں میں ان کی سسکیں جم گئیں۔ پہلی بار اپنی حقیقی ماں کا لمس محسوس کرنے کو جی چاہا، پہلی بار اپنی حقیقی ماں کی گود میں سر رکھنے کو جی چاہا۔ وہ دن میں نے بہت بے چینی سے گزارا۔ تایا جان بی جان کو بتا رہے تھے سیما خاتون نے اسی شہر میں ایک ورکنگ وومن ہاسٹل بنا رکھا ہے۔ میرے ذہن میں جانے کیا فطور آیا، میں نے سیما خاتون سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ شاید میرے اندر جنم لینے والی یہ خواہش بہت فطری تھی۔ میں اپنی حقیقی ماں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، وہ کون ہے، کیسی ہے، اس نے میرے ابی سے طلاق کیوں لی، اور عمر کا ایک جذباتی دور تھا جس نے ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میرے اندر ایک بے چینی بھر دی۔ اور میں اگلے ہی روز آنیما سے اپنی ایک فرینڈ کے گھر جانے کی اجازت لے کر نکل آئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے آنیما سے جھوٹ بولا۔ گھر کے کسی بھی فرد کو میری اس کارروائی کی کانوں کار خبر نہ ہوئی اور میں آشیانہ وومن ہاسٹل جا پہنچی۔ سیما خاتون کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی۔ آفس کی انچارج نے مجھے وہیں آفس میں بٹھا لیا۔ میری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھی۔ شام کے سائے دن کی روشنی کو ڈھانپ رہے تھے اور دن تک یہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک پورے ہاسٹل میں بھگدڑ سی مچ گئی اور پولیس نے پورے ہاسٹل کو گھیرے میں لے لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ پہریار پولیس نے ریڈ کر کے پورے ہاسٹل کو قبضے میں لے لیا اور مجھ سمیت تمام لڑکیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیما خاتون نے ورکنگ وومن ہاسٹل کی آڑ میں فحاشی کا اڈہ کھول رکھا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال نہایت اذیت ناک تھی۔ میں نے رو دھو کر وہیں تھانے سے ایک فون لے کر اجازت لی اور زاویار کو ساری حقیقت بتائی۔ میرا فون ملنے کے تھوڑی دیر بعد وہ تھانے میں موجود تھا۔ اتفاق سے تفتیشی افسر اس کے دوست کا بھائی نکلا اور یوں میری جان بخشی ہوئی۔ زاویار مجھے گھر لے گیا اور کسی کو یہ خبر نہ ہوئی کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ زاویار گھر والوں کے سامنے مجھے میری فرینڈ کے گھر سے لایا تھا، جبکہ حقیقت بہت تلخ تھی۔ زاویار نے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر اس کا اپنا رویہ میرے ساتھ برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی میں صرف سیما خاتون سے ملنے کے لیے گئی تھی، لیکن اسے میری کسی بات پہ یقین نہیں آیا۔ ایک چھوٹے سے جھوٹ نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں اس کے آگے روئی، گڑ گڑائی، اپنے بے گناہی کی قسمیں دیتی رہی، پھر بھی اس کا پتھر دل موم نہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنے آنے سے انکار کر دیا اور شرط یہ رکھی کہ بچپن کے طے شدہ رشتے سے انکار وہ نہیں میں کروں، ورنہ میرا ہاسٹل سے پکڑے جانے کا قصہ پولیس کی زبانی سب گھر والوں کے گوش گزار کروں گا۔ محب وہ میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا، ایک ایسا شخص جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، ایک لمحے میں بدل گیا۔ میں نہیں چاہتی کہ گھر والوں کو بدنامی کے اس قصے کا علم ہو۔ آنیما کی تربیت کو لا حاصل قرار دیا جاتا، تایا جان کا سر جھک جاتا اور بی جان کا اعتماد کھو جاتا۔ جب میں نے زاویار کے کہنے پہ بڑوں کے طے شدہ اس رشتے سے انکار کیا تو گھر کی دیواریں تک ہل گئیں۔ تایا جان میرے انکار کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ بی جان کی بے چینی بڑھ گئی۔ تائی ماں نے میرے خلاف محاذ کھول لیا۔ آنیما نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے اصل وجہ جان سکے، لیکن میری چپ کے آگے سب مجبور ہو گئے۔ میں نے ایک بدنامی کو چھپانے کی خاطر دوسری بدنامی سمیٹ لی۔ میرے انکار نے میرا کردار ہمیشہ کے لیے مشکوک بنا دیا اور میری پوزیشن کبھی صاف نہ ہو سکی۔ خود کو ختم کر لینے کے بارے میں کئی بار سوچا، لیکن آنیما کی محبت نے ہمیشہ میرے خیال کو شرمندہ کر دیا۔ زاویار گھر والوں کی نظروں میں خود کو مظلوم ثابت کر کے امریکہ سدھار گیا اور میری دلچسپی زندگی میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ وہی بی جان اور تائی ماں مجھ سے اتنی بدظن ہوئی کہ میں کٹ کے رہ جاتی۔ تایا جان نے بھی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ اتنی ڈھیر ساری نفرتوں کے درمیان ایک آنیما کی محبت ہی تو تھی جس نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ کالج سے یونیورسٹی آئی تو روٹین بھی کچھ بدل گئی۔ میں کئی گھنٹے بلا وجہ یونیورسٹی کی لائبریری میں گزار دیا کرتی، کیونکہ اپنوں کی نفرت سہنا میرے لیے بہت ہی اذیت ناک تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس اذیت کی عادی ہوتی چلی گئی اور 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میرے لیے بہت سے رشتے آئے اور میں انکار کرتی رہی۔ زاویار نے امریکہ میں ایک ریزا نامی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ تائی ماں اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ زویا کی شادی کے ہنگامے جاگے تو زاویار اچانک پاکستان آ گیا۔ وہ مجھ سے وہی پسندیدگی اور محبت کا متلاشی تھا، لیکن میرے اندر اس کی بے حسی مری ہی کب تھی۔ اس کا دیا ہوا دکھ میں کیسے بھول جاتی۔ محب جب آپ نے پرپوزل پہ تھے تو آنیما بہت خوش تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ خوش رکھا اور اس وقت وہ خوشیاں تقاضا کر رہی تھیں اور میں نے آپ کے پرپوزل کے لیے ہاں کہہ دی۔ اس دن آنیما کتنی خوش تھی، میں ان کی خوشیوں کا اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ زاویار سمجھ رہا تھا کہ وہ گزرے پل کو دوبارہ حاصل
کر لے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ محب جانتے ہیں آپ کی محبت نے مجھے جینے کی خواہش دوبارہ خواہش دی۔ میں مطمئن تھی، خوش تھی کہ اب میری آزمائش کا وقت ٹل چکا ہے۔ پتہ نہیں کب اس محبت کی خوشیوں میں شک کا باعث اٹک گیا اور آپ مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ یہ سچ ہے محب، آپ کے شک نے مجھے دن میں کئی بار مارا ہے، اور اس مرنے میں کتنی اذیت پوشیدہ تھی وہ صرف میں جانتی ہوں۔ مریم اپنے بھیگے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے صوفے سے اٹھ گئے اور سامنے بیٹھا محب ہمدانی شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مریم اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور اسٹڈی میں ٹہلتا ہوا محب ہمدانی خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بہت سے پل یوں ہی سوچنے اور سمجھنے میں گزر گئے تو وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر مریم کے سامنے اپنے بیڈ روم میں موجود تھا۔ کیا آپ کو محبت پہ یقین نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں اٹکے آنسوؤں میں شکوے کے نہ جانے کتنے ہی رنگ تھے۔ یقین تھا اور ہے، اس لیے تو اپنی بدگمانی پہ معافی مانگ رہا ہوں۔ محب نے اس کا رخ اپنے جانب موڑتے ہوئے قطع طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کیسی معافی، اب چھوڑیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ مریم ادھر دیکھو میری طرف۔ محب نے اس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ کیا واقعی میری غلطی بہت بڑی ہے؟ غلطی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، بس چاہنے والوں کی دی ہوئی اذیت بڑی ہوتی ہے۔ مریم نے اس کی شرٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تو پھر اس بڑی سی اذیت کی بڑی سی سزا کیا ہوگی؟ سوچ لیں، سہ لیں گے میری سزا؟ اس نے نہ روٹھے انداز میں جتایا تو اب کہ وہ کھل کے مسکرایا۔ اتنی خوبصورت سزا میرے لیے کیا کم ہے؟ محب نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے جذب سے کہا اور اس کی پلکیں رخساروں پہ سایہ ڈالنے لگی۔ سن لیں، یہ سزا تمام عمر آپ کا پیچھا کرے گی۔ خیر، پیچھا تو ہم نے بھی بہت کیا ہے، اب ذرا انداز بدل گیا ہے تو کیا حرج ہے؟ محب نے نظریں ہٹائے بغیر رازداری سے کہا تو اس کی طمانینت بھری مسکان اس کے گلابی لبوں پر اپنا نقش چھوڑ گئی۔ محب ہمدانی صاحب، محبت بیس بدلے یا انداز، اس کے سارے رنگ بہت دلکش ہوتے ہیں۔ ایک مصور کے کینوس پہ سجے ہوئے سب رنگوں کی طرح وہ خود اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور وہ دیکھنے والے مبہوت رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے زندگی کے رنگوں سے سجی ہوئی اس جیتی جاتی تصویر کو دیکھ کر میں گم ہو جاتا ہوں۔ محب نے اس کی بات آگے بڑھاتے ہوئے اقرار کیا تو یکدم اس کی ہنسی کی مدر آواز نے خاموش فضا کو رنگین بنا دیا۔ ایسا ایک ڈائیلاگ اگر آپ مجھے پارک میں سنا چکے ہوتے تو یقیناً مجھے ڈھونڈنے میں آپ کو اتنی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مریم نے متبسم انداز میں چھیڑا تو وہ ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی، بس اتنا جانتا ہے کہ تمہیں چاہتے ہیں ہم۔ بات سمجھ میں آئی یا تشریح کروں؟ جی نہیں، معاف ہی رکھیں مجھے اپنی تشریح سے، میرے لیے تو فی الحال یہ شعر ہی بہت ہے۔ مریم اس کا غصہ تیور دیکھ کر دور سے ہی چلائی تھی۔ محبت کے رنگوں نے اس کی زندگی کا خالی کینوس کتنی دلکشی سے سجایا تھا۔ در حقیقت آج اسے تھوڑا سا کھو کر بہت کچھ مل گیا تھا اور زندگی خواب لمحوں کی نوید بن کر اس کی ہنسی کی منتظر